السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج پھر سے ایک ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے افتخار صاحب کو. افتخار صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، دعائیں ہیں آپ کی سب کی، اور میرا بہت ہی مؤدبانہ سلام آپ کے سب سننے والوں کو. جی اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ جی. اچھا، آج جس ٹاپک پہ آپ کو بات کرنے کے لیے میں نے انوائٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا انکنونشنل ہے اس طرح سے کہ اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی پاکستان کے اندر. کچھ رپورٹس پچھلے دنوں میں آئی ہیں اور بلکہ پچھلے 2-3 سال کے اندر زیادہ آئی ہیں. پاکستانی جیلوں کے اندر کوئی 1500 خواتین موجود ہیں اس وقت. 1500 کے راؤنڈ اباؤٹ، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اور ان میں سے زیادہ پرسنٹیج ان عورتوں کی ہے جو انکارسریٹڈ ہیں. ابھی ان کی کنوکشن نہیں ہوئی، کسی بھی جرم میں ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی اور ابھی تک وہ جیلوں میں ہیں. اس کے بعد ان عورتوں کے ساتھ جو بچے ہیں، یعنی کہ جو ان کی فیملیز ہیں، وہ تقریباً 195 بچے ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں. اب وہ 195 جو بچے ہیں ان میں سے کافی بچے جیلوں کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کئی ایسے ہیں جو جب والدہ کو جیل ہوگی تو ان کے ساتھ چلے گئے. جیلوں کی ہماری جو صورتحال ہے وہ بہت وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ رپورٹس کے اندر آپ دیکھ لیں، پچھلے 2 سال کے اندر جتنی بھی آئی ہیں، سیکشول ابیوز ہوتا ہے وہاں پہ، چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، بچوں کو جس ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے، لوائقین کو جس ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں. تو اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ ویسے تو اوور آل یہ 1% بنتے ہیں، یہ جو عورتیں ہیں یہ تقریباً کوئی 1% بنتی ہیں اس ساری جیل کی آبادی کا جو پاکستان کی ٹوٹل ہے. بٹ اسٹل 1500 ایسی عورتیں جو وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے ساتھ جو بچے ہیں جو اس ٹراما میں سے گزر رہے ہیں، کل کو انہوں نے سوسائٹی کے اندر جانا ہے، سوسائٹی کے اندر جا کے پرفارم کرنا ہے. تو وہ کس طرح سے پرفارم کر سکیں گے جب وہ پیدا ہی اس کمپلیکس کے اندر ہوئے ہیں؟ کہ آپ اپنی شناخت بتاتے ہو، آپ ساتھ بتاتے ہو، ہاں یار اگر کوئی پوچھے کہ پیدا کہاں ہوئے، تو میں اگر یہ کہوں کہ بھائی جیل میں پیدا ہوا ہوں، تو آئی تھنک دیٹس اے ویری ابسرڈ تھنگ. اور جتنی بھی ویسٹرن سوسائٹی اس نے تو اس کے اوپر بہت ورک کیا ہے اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ نے بہت ہی ایک دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ پاکستان کی اور اسپیشلی عالم اسلام کی اور پاکستان کی یہ بہت ہی دکھتی رگ ہے. یہ بہت ہی آپ نے ایک کریٹیکل موضوع کو چھیڑا ہے. اس پہ اگر آپ کی پوڈ کاسٹ بند ہو جائے تو ذمہ میرا کوئی نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو پہلے بتا دوں. ویسے جو ہم باتیں کر چکے ہیں ان پہ اگر بند نہیں ہوئی تو میرے خیال میں اس بات بات پہ یہ تو ہے کہ نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں سن لینا آپ. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے جو خواتین جیلوں کے اندر ہیں ان کو حقوق نہیں مل رہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کسی عورت کو، کسی بچے کو جیل کے اندر رکھ ہی نہیں سکتے. اسلام کی روح سے کوئی اپنا اسلامی ملک کسی بچے کو، کسی عورت کو جیل کے اندر رکھ ہی نہیں سکتا. آپ نے تو کہا ہے کنوکشن نہیں ہوئی. جی میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو، سزا یافتہ عورت کو بھی آپ نہیں رکھ سکتے. نہیں، مجھے تھوڑا سمجھائیے گا. جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پاکستان میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے، ظلم کا نظام، پاکستان کے جتنے وزیر اعظم آئے ہیں آج تک کی ہسٹری کے جتنے وزیر اعظم آئے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، جتنے صدور آئے ہیں، صدر پاکستان کے آئے ہیں، جتنے آرمی چیف آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار تھے، جتنے آپ کے چیف جسٹس آئے ہیں، سب کی نہ کو نماز قبول ہوگی نہ کو روزہ قبول ہوگا. سب کی. آج کی ڈیٹ میں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کی، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی، چاروں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کسی کی نماز قبول ہے نہ کسی کا روزہ قبول ہے. وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں. نہیں، یہ آپ کس روح سے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ میں بتاتا ہوں نہیں کہ میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ فلانا بندہ کافر ہے یا پھر فلانا بندہ جو ہے وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. میں تو کر ہی نہیں سکتا فیصلہ. میں کون چیز ہوتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں. جی. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سورہ مائدہ کھولیں، جی، اس میں دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے آپ شروع ہو جائیں، 47 تک جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے دیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جی، وہ فاسق ہیں. جو میرے دیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. جو میرے دیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. اب آپ آ جائیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ وہ تو اللہ کے دیے حکم کے مطابق ہی فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں اب آپ چلے جائیں
سورہ نساء کی آیت نمبر 58 پہ دیکھیں، میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. جی آپ آیت نمبر 58 پہ چلے جائیں سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اقتدار بخشتا ہوں تو میں دو چیزیں اس سے لوں گا، دو فریض اس کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ کے اوپر اگر کوئی عنایت ہوتی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کے اوپر دو فریض آ جاتے ہیں. نمبر 1، امانتیں امانت داروں کے سپرد کریں اور عدل و انصاف کرنا. حکمران کو بن گیا جیسے آج کے بن گئے ہیں یا کل کے تھے، مطلب مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہ کل والے بالکل ٹھیک تھے آج والے غلط ہیں، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حکمران میں بن گیا، چلیں مجھے بنا دیا، میں بن گیا. اس کے بعد میری سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے امانتیں امانت داروں کے سپرد کرنا. دوسری ذمہ داری میری ہے عدل و انصاف قائم کرنا. عدل و انصاف میں قائم کرنے میں یہ جیلیں آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. جیلیں یہاں سے لے کر آگے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی جیلیں تھیں، حضرت علی کے دور میں بھی جیلیں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بھی جو تعزیر ہے، تعزیر کے تحت آپ کو جو ہے وہ ڈسکریشنری پنشمنٹ کا جو اختیار ہے وہ دیا گیا قاضی کو کہ آپ لوگوں کے نے یہ پنشمنٹس دینی ہے، اور اس کے بعد ڈسکریشنری پنشمنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہو اندر. تو اس میں اب دو پوائنٹ آف ویو ہیں علماء کے درمیان کہ ایک یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم انکارسریشن نہیں کر سکتے، یعنی کہ جس کو لمبی جیل کہتے ہیں نا، کہ لمبے عرصے 20 سال قید سنا دی اور 30 سال قید سنا دی، عمر قید سنا دی، مطلب تا حیات قید سنا دی، وہ اس کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ غلط ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو شارٹ ٹرم انکارسریشن ہے کہ دیکھیں آئی ایم اویٹنگ ٹرائل، میرا ابھی ٹرائل ہونا ہے، تو اس کے لیے تو اگر مجھے جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس سے تو کوئی بھی میرے خیال میں وہ نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا. تو یہ جتنے فقہی جتنے بھی آپ کی اپنا جورسپروڈنس ہے، اسلامک جورسپروڈنس، اور اس کے بعد حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جتنے بھی ہمارے فقہا سے لے کے صحابہ سے لے کے جو لوگ فیصلے کرتے آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے غلط؟ بات یہ ہے کہ مجھے حضرت عمر کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت علی کی عدالت نے یا حضرت عمر کی عدالت نے کسی ایک بندے کو قید کی سزا سنائی ہو مجھے دکھا دیں. نہیں، وہ رکھتے تھے نا جیل. نہیں وہ اور چیز ہے، میں بتاتا ہوں نا اس میں ڈفرنس کیا ہے. آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. اوکے، حوالات کو اور جیل کو آپ مکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. حوالات کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، اور میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. میں نے آپ کے خلاف ایک شکایت کی، قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، پولیس آئی آپ کو گرفتار کر کے لے کے گئی، وہاں پہ رکھا، کہیں بھی تو رکھنا. اگر آپ کے اوپر جرم ثابت ہو گیا تو آپ جیل میں چلے گئے، اگر آپ کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ گھر چلے گئے. بالکل ٹھیک. یہ جیل کہاں سے آ گئی؟ صحیح ہے کہ اگر آپ پہ جرم ثابت ہو گیا تو آپ جیل میں چلے گئے. جیل میں چلے، تو جیل تو یہاں پہ آ گئی نا. میں بتاتا ہوں نا آپ کو، جیل نہیں آئی، جرم ثابت ہو گیا تو اس کی آپ مالی سزا دے سکتے ہیں، دیت دے سکتے ہیں، اس کی آپ بدنی سزا دے سکتے ہیں، اور اس کی اس بندے کو سزا دے سکتے ہیں نا جس نے جرم کیا ہے. یہ جو جیل کا کنسیپٹ ہے یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم. امریکہ میں ویسے اس کے اوپر غور ہو رہا ہے. نہیں وہ تو غور، وہ لوگ تو پچھلے 200 سال سے غور کر رہے ہیں. اور ابھی آپ مسلم ورلڈ کی بات کر رہے تھے نا کہ یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جتنا بڑا مسئلہ یہ وہاں پہ ہے نا، اس پہ تو خیر ابھی بعد میں آتے ہیں، امریکہ پہ بعد میں آتے ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا بھی پھر یہی کانسیپٹ ہے کہ جو شارٹ ٹرم انکارسریشن ہے بیفور ٹرائل وہ جائز ہے. آپ نے کسی کا ٹرائل کرنا ہے، میں ٹرائل پہ ہوں، مجھے اگر وہ حوالات کے اندر رکھا جا رہا ہے تو اتنا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کہو کہ مجھے ساری زندگی کے لیے 2 سال کی سزا، 4 سال کی سزا، 6 سال کی، یہ بالکل دین کے مکمل صریحاً خلاف ورزی ہے. اچھا، میں بات دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ دین کی مکمل خلاف ورزی ہے. آپ کیسے کسی بندے کو رکھ سکتے ہیں؟ میری بات سنیں، ایک بندہ ہے جس کی ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، آپ نے اس بندے نے جرم کیا، اس کو آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بچے کو کس چیز کی سزا میں رہی؟ کیونکہ اس نے جرم کیا. تو آپ ایک بندے کے جرم کی سزا اس کے دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. بھائی اس کو آپ بدنی سزا دے سکتے ہیں، اس کو آپ مالی سزا دے سکتے ہیں، جو کہ سزائیں آپ کے قرآن میں، آپ کی حدیثوں میں موجود ہیں. مجھے حدیثوں سے نکال کے دکھائیں نا کہ کب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چوری کے مجرم کو 4 سال سزا دے دیں، فلاں کے مجرم کو کسی جو آپ کے خلفۂ راشدین ہیں کسی نے بھی، کسی کی کورٹ نے کہا ہو کہ یار اس صحابی کو 10 سال سزا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ جو جیلیں تھی وہ شارٹ ٹرم جیلیں تھی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، حوالات تھی. نہیں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. ویسے یہ آپ نوٹ کر کے رکھیے گا کہ حوالات کا بھی کیا کنسیپٹ ہے. لیکن آپ حوالات کو اور جیل کو
آپ مکس اپ کر رہے ہیں. نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کانسیپٹ تھا وہ حوالات کا تھا, بالکل حوالات, وہ جیل نہیں تھی, بالکل حوالات, یعنی وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ امپریزنمنٹ ہوتی تھی لیکن بیفور ٹرائل ہوتی تھی. ہاں جی, بیفور ٹرائل تھوڑی دیر کے لیے رکھتے تھے, پھر ٹرائل کرتے تھے, ٹرائل کر کے یا لٹکا دیتے تھے یا ہاتھ کاٹ دیتے تھے یا جو بھی سزا بنتی تھی, دیت سزا یا جو بھی, وہ دے کر, اور اس کے بعد اس بندے کو جو ہے نا وہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. جیل میں نہیں رکھ سکتے. اچھا یہ آپ مرد اور عورت دونوں قید کی سزا کسی کو دے ہی نہیں سکتے. یہ قید کی سزا کا کنسیپٹ ہی غلط ہے. یہ تو بالکل ایک خلاف اسلام ہے اور صریحاً ظلم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں اسلامی ملکوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں, امریکہ کا میں نے اس لیے نہیں کہا کہ امریکی کو قرآن کے اوپر نہیں چل رہے. جی جی جی, امریکہ کے جو فور فادر تھے نا, انہوں نے ہمیں یہ کہہ کے ملک نہیں لیا تھا کہ ہم تورات کے اوپر ملک چلائیں گے. آپ کے جو فور فادر تھے قائد اعظم, نہیں ویسے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم بائبل کے اوپر ملک چلائیں گے, اور ملک تو وہ بھی ابھی بائبل پہ چل رہا ہے. چلیں انہوں نے کہا, میں دیکھیں دیکھیں میں تو پاکستان کی بات کروں گا نا, جی جی, کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں. جی, آپ کے فور فادر نے ایک منٹ, ابھی ہم بائبل کو یا قرآن کو تھوڑی دیر کے لیے اگر سائڈ پہ رکھ دیں نا, تو دیکھیں یہ جو جیل کا مسئلہ ہے نا, یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ a man is known by the company he keeps, اور جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں, اف آئی ایم اے کرمنل, میں ایک ڈرگز بیچتا ہوں یا میں نے کسی کا مرڈر کیا ہے, جب میں جیل میں چلا گیا ہوں تو مجھے تو ایسے لوگوں کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے جو سب لوگ وہی کرائم کر کے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر میں کہوں گا بھائی جان میں نے ایک مرڈر کیا ہے, وہ کہے گا میں نے 2 مرڈر کیے ہیں. ویری گڈ یار, تم تو بڑے ایکسپرٹ آدمی ہو, چلو ٹھیک ہے اگلی چیز مجھے بھی سکھاؤ. آپ پھر وہاں سے گینگز جوائن کرتے ہیں. آپ کے جتنی بھی گینگز ہیں ایون پاکستان میں یا امریکہ میں, ان کے جو تانے بانے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جا کے جیل سے ملتے ہیں. کرمنل یہاں سے جاتے ہیں جیل کے اندر, جیل میں بیٹھ کے وہ بڑا ایزیلی اپنے جتنا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے نا اس کو چلا لیتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے, یہ کوئی خالی دینی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اس کی جو دینی تعبیر ہے وہ اس لیے بار بار مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں اس کو اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے تو آ رہے ہیں, لیکن کیا اس میں کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان والی چیز ہے؟ تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ بحث انیشیٹ کرنی چاہیے کہ بھی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ بھی اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ نہیں. تو اب اسلام کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس چیز کی گنجائش آپ کے مطابق نہیں ہے. میرے مطابق بالکل میرے مطابق نہیں. میں کون ہوتا ہوں؟ آپ کے علم دین کے مطابق نہیں. جی جی, میں جو تعبیر کر رہا ہوں دین کی, جی, آپ کا کوئی عالم دین لائیو ٹی وی پہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور مجھے دکھا دے, وہ آیت دکھا دے, وہ حدیث دکھا دے جس کی روح سے کسی کو سزائے قید دی جا سکتی ہے. سزائے قید ٹھیک ہے, حوالات میں تو رکھا جائے, حوالات کا بھی رہنے دیں, میں بات کر رہا ہوں حوالات پہ. ابھی میں آؤں گا, جی جی جی, ابھی میں نے اس کا پورا نہیں آپ کو بتایا, اس پہ میں آؤں گا. پہلے میں جیل پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیل کا کنسیپٹ ہی غلط ہے. اوکے, جیل ہے ہی نہیں اسلام میں. ابھی ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. جی جی, میں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسانی رویوں میں بھی جیل نہیں ہے. یعنی جیل سے آپ کچھ بہتری نہیں لے کے آ سکتے. پھر اس پہ آپ تیسرا سوال آپ کا یہ بھی بنتا کہ پھر جیلیں بنائی کیوں گئی, وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو کہ کیوں بنائی گئی. لیکن جیل کو کسی مسئلے کا سدھار جیل نہیں ہے, بالکل کسی مسئلے کا. آپ نے ابھی جو ایکسپلین کیا بہت ہی اچھا لگا مجھے, بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. وہاں پہ تو آپ تو جیل میں بندے کو تو قید تنہائی میں رکھتے ہو اس کو اچھا بنانے کے لیے. تو کیا جیل میں آپ اس بندے کو اچھا بنا رہے ہوتے ہو یا برا بنا رہے ہوتے ہو؟ آپ فیصلہ کر لو نا اس پہ کہ جیل میں. جہاں تک خواتین کی اور بچوں کی بات ہے, خواتین اور بچوں کو آپ حوالات میں بھی نہیں رکھ سکتے, آپ ان کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے. اچھا, خواتین اور بچوں کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اسلام میں کوئی رتی برابر گنجائش نہیں ہے. ان کو نہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں, نہ ان کو آپ حوالات میں رکھ سکتے ہیں, نہ ان کو جیل. سزا دے سکتے ہیں, جو بھی اس کا جرم ہے, بھائی جو اس کا جرم ہوگا اس کو آپ سزا دیں. اچھا, یہ آپ کس بیس پہ, اگر آپ قید میں اس کو رکھنا خاتون کو تو اس کے گھر پہ رکھا جائے گا. اچھا, کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کوئی سیاست کی آپ کی کتابیں پڑھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. دیکھیں قرآن میں دیکھیں وہ لوگ اسی چیز سے اس کا وہ نکالتے ہیں نا کہ ہمارا جتنا بھی اسلامک جورسپروڈنس تھا, ہاں جی, اس کے اندر فقہاء کرام نے یہ گنجائش نکالی کہ جو ہمیں یہ تعزیر کا ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ دیا گیا نا, جس میں ہمیں ڈسکریشن دیا گیا ہے کہ ہم کچھ سزائیں جو ہے نا وہ نکال بھی سکتے ہیں. تو اس کے تحت ہم نے جیل کا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا, ٹھیک ہے نا. وہ اس کی یہ تعبیر بتاتے ہیں. جیل کا سسٹم اس لیے انٹروڈیوس نہیں کروایا جی کہ ہم ایک جرم کو روکنے کے لیے ہمیں ایک رستہ ہم نے بنایا. جی, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا جی, کہ جرم کو روکنے کے لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ایکسپلینیشن یہ دیتے ہیں. آپ کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے, بچوں کو جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے؟ اس کی آپ دین سے کیا ایکسپلینیشن دیکھیں؟ ابھی میں آپ کو دین پہ رکھتا ہوں, اس کے بعد ہم انسانی رویوں پہ جائیں گے. جی جی جی, بالکل. پہلے آپ دین کی, اور دین فطرت ہے.
یہ میں آپ کو بتا دوں، دین میں کوئی چیز مجھے آپ نکال کے دے دیں، دکھا دیں کہ جو آپ کو لگے کہ یار یہ کہاں سے آپ لے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو انسانی فطرت کے خلاف انسانی فطرت کے خلاف ہو. دیکھیں دین میں کسی خاتون کو گرفتار کر کے کسی جگہ رکھنے کا کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کہاں لکھا ہے کہ رائٹ نہیں ہے، یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ رائٹ ہے. اوکے، یہ آپ نے مجھے دکھانا، تو یہ تو میں آپ کو دکھا رہا تو ہوں، مجھے دکھائیں آپ قرآن پاک میں. قرآن پاک میں. ہاں جی، آپ ٹھیک قرآن ہے. پاک میں مجھے اچھا، دکھایا، حدیثوں میں میں نے دکھایا. ابھی تک اپنی ریسرچ کے مطابق جتنی بھی چیزیں نکالی ہیں نا، وہ یا تو پھر یہ آیا کہ کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب جنگی قیدی آئے تو ان کو فلانی جگہ پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد بھی ان کا فیصلہ کر دیا گیا کہ بھی یہ جو لانڈیاں ہیں یہ اس طرح ہوں گی، یہ لوگ لوگوں کو پڑھائیں گے، ان کو اس طرح سے ہم جو ہے نا معاشرے کے اندر دوبارہ سے عام سٹیزن بنائیں گے. اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. خالی یہ نہیں بتا دیا کہ بس جیل کے اندر ڈال دو اور اس کے بعد ان کو عمر قید ہو گئی ہے. اس کے بعد جتنی بھی جورسپروڈنس ہے اس کے اندر پھر یہ مجھے ملا ہے کہ جو تعزیر ہے اس کے تحت ڈسکریشن ہے، تو پھر جی جیل کا سسٹم بنا دیا ہے. قرآن کے اندر مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی. نہیں، حدیث میں بھی نہیں ملے گی. اب دیکھیں یہ کہاں پہ جب بندہ پھنستا ہے نا، یہ جو آپ کے سو کال ڈال میں دین ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مولوی نے کہا ہو کہ جیلوں کا سسٹم غلط ہے؟ نہیں، میں نے تو اس پہ کبھی بحث بھی نہیں سنا نا، کبھی نہیں کہا، کیونکہ مولوی اس سسٹم کا حصہ ہے. مولوی اس سسٹم کا حصہ ہے. ٹو بی فیئر، غامدی صاحب نے اس کے اوپر 1980s کے اندر بھی اور 1990s کے اندر بھی اپنے جو اشراق ہے اس کے اندر آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کافی تھورولی انہوں نے بات کی ہوئی. ایک غامدی صاحب نے کہا، میرے خیال میں خالی غامدی صاحب نے ہی کہا ہے. یہ بینکوں کے اوپر اس بات پہ بھی ان کی کمبختی نہیں، یہ بینکوں کے اوپر روز برس رہے ہوتے ہیں. آپ کے یہ ملا تقی عثمانی سے لے کے نیچے تک بینکوں کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں نا. یہ جو آپ کا سود ہے، یہ تو سود سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سود سے 1000 گنا بڑا مسئلہ جیلوں والا. اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اس سسٹم کا حصہ ہے جو لوگوں کو غلام بنا کے جس نے رکھا ہوا ہے. یہ ہم جو زندگی یہاں پہ لوگ بسر کر رہے ہیں نا پاکستان میں یا دوسری دنیا میں بھی، یہ بیسیکلی عوام غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو اقتدار جنہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، مولوی اس سسٹم کا حصہ ہے. اس لیے مولوی آپ کو کیوں بتائے گا کہ یہ جیل کا کام غلط ہے؟ اس کے بعد دیکھیں آپ آ جائیں اپنے فقہ کرام کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگی قیدی. بھائی جنگی قیدی کا تو مسئلہ ہی اور ہے. آپ نے آپ کے ملک میں ایک بندے نے جرم کیا، پہلے آپ دونوں کو الگ الگ کر لیں کہ خواتین اور بچوں کو آپ کسی جرم میں گرفتار نہیں کر سکتے. میرا یہ چیلنج ہے، آپ اس کے خلاف کسی بندے کو بلا لیں اپنی پوڈ کاسٹ میں، اپنے کسی بڑے سے بڑے مولوی کو بلا لیں. اور آج تک میں یہ بھی، میری پوڈ کاسٹ میرے بولنے سے پہلے آج تک کسی مولوی نے، آپ کا غامدی صاحب کا آپ نے بتا دیا، کسی مولوی نے اس کے اوپر نہیں بولا. تو کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا، وہ نظام کا حصہ ہے. نہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کہ عورتیں جیل کے اندر اگر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھی اچھی بات ہے ان کو، وہ بلکہ انفیکٹ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلامک لا ہونا چاہیے. ہماری طرف سے جس طرح بھی لے کر آؤ، ڈیموکریسی کے تھرو لے کر آؤ، آٹوکریسی کے تھرو لے کر آؤ، ڈکٹیٹرشپ کے تھرو لے کر آؤ، لا اسلامک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سزائیں بھی اسلامک ہونی چاہیے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کیوں اس چیز کو انڈورس کریں گے؟ کبھی انہوں نے کیا بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 51 میں 22 علماء کرام نے غالباً جی لکھ کے دیا کہ اسلامی قانون کیا نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ آج تک وہ اپنے منشور، اپنی پارٹیاں، سیاست، حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں نا. آپ جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، جمعیت علماء پاکستان کو لے لیں. مجھے کسی کے منشور میں یہ بتا دیں جس نے یہ لکھا ہو کہ جیلیں غلط ہیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہ لگتا ہو کہ یار ایک چیز مسئلہ اس لیے نہیں لگتا، ایک چیز چلتی آ رہی ہے. مسئلہ اس لیے نہیں لگتا میری جان. نہیں، اتنے بھولے وہ نہیں ہے جتنے بول پن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بیچارے فضل الرحمان نے کبھی ویکھیا ہی نہیں ہے، یہ چیپٹر ہی نہیں کیتا. اچھا، بول پن میں آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو، کیونکہ وہ عالم دین نہیں ہے. عمران خان کو آپ کہہ سکتے ہیں، نواز شریف کو آپ عالم دین تو وہ بھی بنتے ہیں. نہیں بنتا ہے. آپ کو پتا ہے پھر اس بات پہ ہمارا اختلاف ہوگا تو نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا بھائی، بنتا ہے. یہ اس کا یہ کرائم ہے اس کا. ہاں بالکل. کہ اس نے کیا سسٹم دیا اس کے تو اور بھی بڑے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کا، یہ میں نے کسی حکمران کو نہیں بخشا، لیکن بول پن آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایسے بندے کا جس کا قرآن کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، جس کا قرآن کے ساتھ واسطہ ہے. یہ تو عربی بولتے ہیں، یہ آپ کے جو علماء کرام عربی بولتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ ان کو نہیں پتا کہ جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ اب دنیا کے ملک کے ساتھ کر کے رہے ہیں. بھائی جرم کیا بندے نے، جرم کیا، اس کو اسلامی طریقے سے سزا دے دیں جو بھی اس کو بنتی ہے. مطلب یہ آپ نے جو رکھا ہوا ہے جیل کا سسٹم، یہ مجھے آپ کسی اسلامی جورسپروڈنس سے نکال دیں
قرآن سے نکال دیں، حدیث سے نکال دیں، یہ پورے کا پورا آپ کا جیل کا سسٹم جو استبدادی حکومتوں کے درمیان ہے اور استبداد کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ کا مولوی کیوں نہیں بولتا؟ یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کو پتا نہیں، اس کو سب پتا ہے. یہ شریک جرم ہے. کیا یہ جو مولوی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے. کیوں نہیں وہ بولتے میں اس نظام کے خلاف؟ بتاتا ہوں آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ 5 لاکھ بندوں نے 5 لاکھ بندوں نے میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں، 5 لاکھ بندوں نے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، 5 لاکھ بندوں نے 24 کروڑ 95 لاکھ بندوں کو غلام بنا کے رکھا. اچھا، تو اس میں جیل کا سسٹم کہاں سے؟ ہاں، تو جیل کا سسٹم اس میں لانا پڑے گا نا. اس میں کون کون ہے؟ میں 5 لاکھ میں کون ہے؟ آپ کے ٹاپ کلاس عالم دین، جی، آپ کی ٹاپ کلاس بیوروکریسی، آپ کے ٹاپ کلاس جوڈیشری، آپ کے ٹاپ کلاس جرنل، آپ کے ٹاپ کلاس سیاستدان، آپ یہ طبقے، آپ کے ٹاپ کلاس ذمہ دار، اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ، اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ طبقے ہیں 7 جنہوں نے مل کے یہ ملک بنایا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہی مل کے یہ ملک بنایا. یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ بڑی کڑوی بات ہے. یہ ایک اور ٹاپک. حضرت قائد اعظم کو تو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ جس جگہ میں پاکستان بنا رہا ہوں ان کی سماجی مسائل کیا ہیں، ان کے معاشرتی مسائل کیا ہیں، ان کے معاشی مسائل کیا ہیں، ان کے انفرادی مسائل کیا ہیں، ان کے قانونی مسائل کیا ہیں، ان کے دینی مسائل کیا ہیں. اس بندے کو تو بالکل نہیں پتا تھا. اس بندے کو تو یوز کیا انہوں نے پکڑ کے. وہ ایک انوسینٹ آدمی تھا. چلیں یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا. میں بتاتا ہوں مولوی، آپ نے سوال آپ کا یہ تھا مولوی کیوں نہیں بولتا. جی جی جی، مولوی تو سسٹم کا حصہ ہے. مولوی اس کا بینیفیشری ہے، پیر اس کا بینیفیشری ہے، جنرل اس کا بینیفیشری ہے، جج اس کا جیل سے کس طرح بینیفیشری؟ جب آپ نے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے تو ان کو کہیں پہ تو آپ لے کے جائیں گے. جب آپ نے جرم ختم نہیں کرنا، اپنے مجرم سے اپنی مرضی منوانی ہے، مجرم کو غلامی میں رکھنا ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی جگہ تو بنائیں گے نا آپ. پھر آپ کو بندے بھی چاہیے. یہ جو 5 لاکھ بندے ہیں وہ خود سارے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کے آگے ان کے طبقے ہوتے ہیں، ان کے ٹولے ہوتے ہیں، ان کے چمچے کڑچھے ہوتے ہیں، ان کے ہواری ہوتے ہیں. یہ جو سیاستدانوں کے جو ہواری ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ جس دن یہ 24 کروڑ 95 لاکھ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارے درمیان یہ جو ان کے بندے ہیں، 5 لاکھ لوگوں کے، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ملک کے حکمران نہیں رہے. 76 سالہ زندگی میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس ملک کے اوپر رول نہیں کیا. یہ بنایا ہی انہوں نے تھا اس لیے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک دو، ہم یہ بیگار لے کے لوگوں سے یہ 24 کروڑ 95 لاکھ لوگ بیگار کریں. وہ کہتے ہیں لکھاں ہاتھ کرن مزدوری پھر بھی پیندی نہیں ہو پوری، پھر بھی لینے ابے سا. اللہ میاں اختر حسین لاہوری نے کیا کہ اللہ میاں تھلیا کیا کہ ویکھتے صحیح نا کہ کی تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. یہ جو 16 کروڑ لوگوں کی تو روٹی پوری نہیں ہو رہی. یہ ملک کس لیے بنایا تھا؟ اچھا، یہ انہی لوگوں نے بنایا تھا. اچھا چلیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے جیل کا کانسیپٹ ہی نہیں، تو پھر تو آپ نے میری یہ حقوق والی بات ہی ختم کر دی، میرا سوال ہی ختم کر دیا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں، اور جب حقوق تو تب ہوں گے جب جیل ہوگی. ایک میں آپ سے اس سے اگلا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ حوالات کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو جب آپ حوالات کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ جو شارٹ ٹرم انکارسریشن ہے، یعنی کہ ٹرائل ہونا ہے آپ کا، اس کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ 3 سال ٹرائل ہو رہا ہے تو آپ کو جیل کے اندر ہی بٹھایا ہوا. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بھی میرا آپ سے اختلاف ہے کہ وہ خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پولیٹیکل پریزنرز ہوتے ہیں، نو میٹر کس پارٹی کے ہوں، مریم نواز ہوں، آپ کی آج کل بشرا بی بی ہوں، عمران خان ہوں، یا پھر کوئی بھی نواز شریف ہو، کوئی بھی دوسرا تیسرا ہو، کہ آپ نے 2 سال کے لیے ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے اپنی کشتی کے اندر، اپنی جو وہ سیاسی کشتی ہے اس کے اندر ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے، اینڈ دے آر ویٹنگ فار دا ٹرائل، یا پھر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر جو رکھنا ہوتا ہے وہ حوالات ہے اور وہ صحیح ہے. یہ وجہ حوالات کی کیا وجہ ہے؟ سوری، عورت کو اچھا، عورت کو وہاں بھی نہیں رکھ سکتے، رکھ ہی نہیں سکتے. عورت کو اور بچے کو آپ کسی حوالات میں نہ رکھ سکتے ہیں. جیل تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیل کا کنسیپٹ ہی غلط. اور حوالات میں عورت اور بچے کو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، مرد کو رکھ سکتے شارٹ ٹرم کے لیے. نہیں اس میں پھر حوالات پہ جب بات کریں گے آپ پہلے جیل پہ کمپلیٹ کر لیں، جی جی، پھر میں حوالات پہ آ جاؤں گا. نہیں، میں نے کہا کہ جیل کا تو ہو گیا نا، جو دینی پہلو ہے. پہلے تو میں ان خواتین کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی خاتون ہو، مجھے نہیں پتا میں کون سا جج ہوں، جس کو بے گناہ پکڑا ہوا ہے، جس کا یہ جس طرح ابھی یہ بشرا بی بی کو پکڑا ہوا ہے، وہ تو سیاسی خاتون بھی نہیں ہے، یا جس طرح یہ سیاسی خاتون تو ہے. چلیں چھوڑیں، میں اس پہ آتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جی اس کا جرم بتائیں آپ. یہ جو ہے وہ آپ کی پنجاب میں پکڑی ہوئی یاسمین راشد، 75 سال اس کی عمر ہے، وہ بیمار ہے، جرم کیا اس کا؟
جرم میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کا بتائیں۔ کیا ہے. جرم اس کا یاسمین راشد کا، یا پھر پہلے تو میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سیاسی خاتون نہیں تھی. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ. اور اگلی بات یہ کہ جرم ان کا یہ ہے، جو جرم محترمہ فاطمہ جناح کا تھا اس ملک کے لیے، جو جرم نصرت بھٹو کا تھا، جو جرم بے نظیر بھٹو کا تھا، جو جرم مریم نواز کا تھا، اور جو کلثوم نواز کا تھا، اور جو لال مسجد کی جو بیٹیاں قتل ہوئی تھیں جو ان کا قصور تھا، یا جو فلسطین کے لیے نکلتی ہیں اور ان کے لیے جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جو ان کا جرم ہے وہی ان کا جرم ہے. نہ ان کا کوئی جرم تھا نہ ان کا کوئی جرم ہے، اور ان کا بھی جرم ہے اور ان کا بھی جرم ہے. جرم ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ سیاسی گھرانوں سے وابستگی ہیں. آپ ان کو 2 سال کے لیے جیل میں اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. آج ہم بشرا بی بی کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن کل جب نواز شریف کی بیٹی اندر تھی تب ان کے لیے کوئی نہیں بول رہا تھا. نون لیگ کے لوگ بول رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نا بول رہے تھے. دیکھیں ہمارا یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ 2 سائڈوں پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے لوگوں کے جب بشرا بی بی اندر جاتی ہے تو تب ان کی چیخیں نکلتی ہیں. مریم نواز جب اندر جاتی ہے تو نون لیگ کے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں. آپ دونوں لوگوں کی چیخیں نکلنی چاہیے جب کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہو. جب بے نظیر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا تب کتنے لوگوں کی چیخیں نکلتی تو میں تو کنسپٹ ہی ختم کر رہا ہوں. نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں بچے اور کہ عورت کو تو آپ گرفتار کر ہی نہیں سکتے. پہلے آپ خیر وہ تو آپ ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ چلے گئے نا. ہاں جی ہاں جی، کہ دیکھیں جرم ان کا بھی کوئی نہیں تھا، ہم لوگوں کے سسٹم کا قصور ہے. ٹھیک ہو گیا، ہمارا سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بغیر کسی جرم کے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جو بھی عمران خان کو دے رہے ہیں، جو پیچھے نواز شریف کو دے رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا کوئی جرم تھا ان کو ثابت کرتے. پچھلے 75 سال کے اندر کبھی کسی کا جرم ثابت ہوا ہے؟ 9 مئی کے لیے جتنے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ان کا جرم ثابت ہوا ہے؟ لیکن 1 سال سے آپ نے ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے. تو کیا قصور ہے ان کا؟ اب وہ جو بچہ نکلے گا اس کریکشنل فیسلٹی سے، جب 9 مئی والا بچہ نکلے گا تو کیا وہ اچھا سٹیزن بن کے نکلے گا کہ نہیں جی عاصم منیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، نواز شریف بڑا اچھا آدمی ہے، مریم بی بی بہت اچھی ہیں، یا ایون عمران خان بڑا اچھا ہے؟ کہ عمران خان جب نکلے گا اور اس کے بعد اگر اقتدار میں آئے گا تو کیا کبھی ان کا ذکر بھی کرے گا؟ یہ تو وہی ہیں جو جن کے بارے میں وہ فیض نے کہا تھا کہ ہم وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، یہ تو وہ لوگ ہیں بیچارے. آپ دیکھیں تو جرم ان کا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں چھیڑ دی. میں نے کافی لوگوں کو اکٹھے کر دیا نا، پہلے اکٹھا کرتے سیاسی اور غیر سیاسی. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں میرے سے تو آپ لیں میرا پوائنٹ آف ویو. جی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 76 سالوں سے یہ لوگ جو پاکستان کے حکمران ہیں، جو پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مجرم ہیں. ٹھیک ہے، میں تو یہ انکلوڈنگ عمران خان میں سارے کو اس میں ایک بھی میں ایکسکلوڈ نہیں کر رہا. آپ کہیں نا، میں تو قائد اعظم کو شامل کر رہا ہوں. آپ عمران خان کس کھیت کی مولی ہے؟ دیکھیں یہ میں تو قائد اعظم کو کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کو یہ پکڑ کے یہ ملک جن لوگوں کے لیے بنایا تھا وہ آج قبروں میں اپنا دیکھے نا کہ یہ بن کیا گیا ہے، یہ کیا بن گیا ہے. آپ کی ریٹنگ کیا ہے اس وقت، آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم کو کک پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں ملک بنا رہا ہوں یہ میں کیا ملغوبہ تیار کر کے رکھ رہا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد اس کو بتاتے رہے کہ یار وہ چونکہ یہاں کے رہنے والا آدمی تھا کہ یہ آپ کیا ملغوبہ تیار کر رہے ہیں. میں تو اس بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں امریکہ کی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ نے اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا تھا. یہ بات 40 سے لے کے 47 تک قائد اعظم کی کوئی ایک تقریر نکال لیں جس میں اس نے اسلام کا تڑکا نہیں لگایا. کیونکہ وہ اسلام کا تڑکا اس لیے لگا رہا تھا کہ 37 میں 35 میں الیکشن ہار گئی تھی مسلم لیگ، تو اس کے بعد انہوں نے سیکھا کہ اب مجھے اسلام کا تڑکا لگانا ہے. تو جو اسلام کا تڑکا لگا کے آپ نے تو پھر اسلام بتائے نا بھی کدھر ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک پورے کا پورا اسلام کے خلاف چل رہا ہے اور قائد اعظم کے دور سے لے کے چل رہا ہے. ویسے جب آپ اسلام کے خلاف کی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ ابھی پچھلے ہی سالوں کے اندر جب عمران خان صاحب اسلام کا تڑکا لگا رہے تھے تو پھر وہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یار پھر اگر قائد اعظم غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں اسلام کا تڑکا لگاتا ہے پھر وہ غلط ہے. نہیں میں کہتا ہوں اسلام کے مطابق چلائیں. میں یہ نہیں کہتا یا اسلام کا تڑکا نہ لگائیں، نہیں یا اسلام کے مطابق چلائیں. بھائی تڑکا نہ بھی لگائیں تو میں ان کا گریبان قیامت والے دن پکڑوں گا. آپ نے یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اس کو اسلام کے مطابق چلائیں. آپ نے تو تجربہ کا بنانی تھی نا. آپ نے تو کہا تھا کہ دنیا میں ایک ملک ایسا ہوگا جہاں پہ بیٹھ کے ہم ایک تجربہ کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں خلفائے راشدین کا دور واپس آ گیا، ریاست مدینہ واپس آ گئی، ہم نے اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کیا. مذہب کے نام پہ کتنے ملک بنے ہیں. یہ کیا نعرہ تھا جو آپ کا تھا کہ لا الہ الا اللہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو پھر علیحدہ ٹاپک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب آپ آ جائے جیل کے اوپر، اس پہ دوبارہ کر لیجئے گا، اس پہ علیحدہ پوڈ کاسٹ کر لیجئے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جیل کا تصور ہے یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ تو استبدادی حکومتوں نے اپنے مخالفوں کو اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے بنایا. اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پکڑا. مجھے بھی ڈر ہے کہ مجھے جیل میں نہ لے جائیں.
اگر اپنا مجھے یہ جیلیں نہ ہوں تو مجھے کس چیز کا ڈر ہو؟ اگر جیلیں نہ ہوں تو جو بندہ رشوت لے گا اس کو سزائے موت ہوگی. اگر جیلیں نہ ہوں گی تو جو بندہ حرام کھائے گا اس کو سزائے موت ہوگی. اگر جیلیں نہ ہوں گی تو عادی چور کو، جو عادی چور ہے، چوری والے کو نہیں، جو چوری کرتا ہے چور ہے، جو عادی چور ہے چور ہے، اس کے ہاتھ کٹیں گے. اگر کوئی زانی ہے، اگر کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو چوراہے کے اندر سزائیں ملیں گی. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے جیلوں کا سسٹم بنایا نہیں، صرف ان چیزوں سے نہیں بچا، دو دھاری تلوار. جی، یہ جو اوپر والی کلاس ہے نا، جو آپ کو رول کر رہی ہے، جی جو جنہوں نے آپ کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جی، جو آپ کا استحصال کر رہی ہے، جی وہ انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، جی پورے کا پورا. جی نمبر ایک، جرم ختم نہیں کرنے. اگر یہ سزائیں ملیں گی تو جرم ہی ختم ہو جائے گا معاشرے میں. کون چوری کرے گا؟ مجھے پتا ہوگا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، مجھے پتا ہوگا میں رشوت لوں گا، مجھے پھانسی دے دی جائے گی، میں کبھی بھی نہیں لوں گا. کرپشن کروں گا، پھانسی میں مجھے بھائی کسی کو تو سزا ملے گی نا، عدالتیں ویلی تو نہیں بیٹھی رہیں گی جی نا. جی ایک تو جرم کو ختم نہیں کرنا، جرم چلاتے جانا ہے. اس لیے دوسرا، اپنے مخالفوں کو ہم نے وہاں پہ قابو رکھنا ہے. اچھا ایک چیز، اب یہ ہو گیا اس کا دینی پہلو. اب آتے ہیں اس کے معاشرتی پہلو پہ. ہاں، معاشرتی پہلو پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا، انسانی اور معاشرتی پہلو پہ. ٹھیک ہے کہ انسانی اور معاشرتی جو پہلو ہے اس کا، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ایک جو بندہ جیل کے اندر، میرے نظریے میں، آپ اس کو یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو جو بندہ ایک جیل کے اندر ہوتا ہے اس کی ساری فیملی پیچھے سے سفر کر رہی ہوتی ہے، پورا خاندان سفر کر رہا ہوتا ہے. وہ بیچارہ کہیں لیا کے اندر سے ایک بندہ جیل میں یہاں پہ لاہور میں لا کے رکھا ہوا ہے، اور کہاں سے وہ اس کی جو فیملی ہے ہر ہفتے ہر مہینے اسے ملنے آتی ہے، پیچھے سے بچے سفر کرتے ہیں، بیوی سفر کرتی ہے. کبھی کبھی موسٹ آف دا کیسز جو غریبوں میں تو بیچاروں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ایک کفیل ہوتا ہے فیملی کا، اس کو لے جا کے جیل کے اندر بٹھایا ہوتا ہے، اور پیچھے سے پھر ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، وڈیرے کیا کرتے ہیں، پولیس کیا کرتی ہے، اس کے بعد جو عورتیں جیل کے اندر ہوتے ہیں ان کا کس طرح سے سیکشول استحصال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کس کے پیسے پہ یہ جیل کا سسٹم چل رہا ہے؟ ہمارے پیسوں پہ. ہمارے پیسے. جی. نواز شریف، زرداری اور عمران خان کے کیسوں پہ جس کی جتنے پیسے لگے وہ کس کے پیسے ہیں؟ ہمارے پیسے. کچھ نکلا ان میں سے؟ یہ تو میں بات کر رہا ہوں. لگانے والے کون ہیں؟ خان صاحب کو چاہیے تھا وہ کیس نہ شروع کرتے. نہیں، خان صاحب جب خان صاحب کو پہلے کے چل رہے تھے، جب خان صاحب کو اللہ نے موقع دے دیا تھا، خان صاحب سے پہلے کے چل رہے تھے. دیکھیں نا، جب خان صاحب کو اللہ نے موقع دے دیا تھا تو پھر وہ آتے اور آگے کہتے کہ بھئی یہ سارے کیس کچھ ختم، ہم نے ملک کو ایک طرف لے کر جانا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں ان کو سسٹم کو ٹھوکر مارنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں ماری. سسٹم کو ٹھوکر بار بار میں کہہ رہا ہوں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو جیل خانہ جات کا ایک سسٹم ہے، آپ نے ایک محکمہ بنایا ہوا ہے، یہ لاکھوں ملازم آپ نے رکھے ہوئے ہیں، پورا ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے، یہ ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اس نامراد قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ جو 24 کروڑ لوگوں کا آپ نے استحصال کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا آپ ایک فائدہ مجھے بتا دیں. انسانی نفسیات کے اوپر اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں. وہ بندہ اس کو وہاں پہ آپ اس کو کرمنل کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ باہر نکلتا ہے وہاں پہ کیا کیا قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیا کیا جرم کی دنیا وہ وہاں پہ کیا کیا سیکھ کے آتے ہیں، کیا کیا آ کے باہر کرتے ہیں، کیا کیا لنک ہے ان کے. وہ جیل کا ایک فائدہ مجھے بتا دیں. ایک اور بھی، اور اسی لیے ایک اور بھی اس کا نفسیاتی نقصان ہے نا، کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا حدیث ہے یا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس لیے میں اس کو اس طرح سے کوٹ نہیں کروں گا کہ یہ حدیث ہے. کچھ ہے کہ یا کہاوت ہے کہ خالی دماغ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. یہ ایک کہاوت یہ ہے پروبیبلی. تو اب دیکھیں گے جو بندہ ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مطلب میں نے ایک کرائم کر دیا ہے، آپ نے مجھے جا کے جیل کے اندر 4 سال کے لیے بٹھا دیے. اب میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور بس میں روٹیاں توڑ رہا ہوں اور بس میں سوچ رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو آپ کا جو ہیومن بیہیویئر ہے، جو آپ کی ہیومن نیچر ہے، وہ آپ کے اندر آپ کو کس طرف لے کر جائے آپ کو نہیں پتا. تو وہ آپ کے اندر سے کون سے ایک نئی شخصیت کو باہر نکال دے آپ کو نہیں پتا. یہ تو آپ اس کی برائیاں گنوا رہے ہیں. ہاں، میں تو ایگری آپ سے. اچھائیاں بھی ہیں، کوئی ایک بھی اچھائی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں ایک بھی اچھائی نہیں. بندے صرف پتہ مسئلہ کیا ہے، آپ کے ملک میں ایوریج سطح کے لوگ، میں اس لیے برائیاں بتا رہا تھا کیونکہ دیکھیں ابھی اس ٹاپک کے اوپر کوئی کسی نے کبھی بات نہیں کی ابھی تک. بڑی کم بات ہوئی ہے. نہیں باتیں کرتے ہیں جیل ریفارمز کی. میں ہنستا ہوں یار، جیل ریفارمز کا کیا مطلب؟ جیل تو ہے ہی ظلم پہ مبنی. آپ جیل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں وہ جو غیر ملکی پکڑے جاتے ہیں ان کا ایک الگ قانون ہے، وہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا. میں تو جو ملک کے لوگ ہیں، ملک کے لوگوں کو آپ نے جیل کی یہ جو سزائیں دیتے ہیں، یہ جو پورے کا پورا سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے، جیل خانہ جات جو ایک محکمہ آپ نے تیار کیا ہوا ہے، جو آپ غریب آدمی جو ایک ماچس بھی خریدتا ہے وہ ٹیکس پے رہا ہے، وہ غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے اور آپ جا کے اس جیل کے اوپر لگاتے ہو. اور اسی مد میں یہ جیلوں کی وجہ سے
آپ کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے سامنے کام کروا رہے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کے ایم این اے کے آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو جیل میں بھجوا دیتا ہے. ایسے ہی ہے 6 آپ مہینے کے اندر ہے تھانے دار کے آگے کھڑا ہو جائے عقل ٹھکانے آ جائے گی. وہ تحصیلدار کے آگے کھڑا ہو جائے وہ جیل بھجوا دیتا ہے. وہ جتنا یہ جو سسٹم میں بتا رہا ہوں استبدادی سسٹم، اس کے یہ اتنا خوبصورت سسٹم انہوں نے بنایا ہے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں 5 لاکھ لوگوں کو. 5 لاکھ لوگوں کو میں غائبانہ سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے 24 کروڑ 95 لاکھ لوگوں کو غلام بنایا ہوا. یہ اپنے سسٹم کے تانے بانے بن کے، اور وہ سسٹم سے نکلنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ جیل کے اوپر مجھے ایک بات بتا دے جس آپ کے عالم دین نے، آپ کے ریفارمر نے یہ کہا ہو کہ جیلیں ختم کریں. یہ تو میرے خیال گاندھی صاحب نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جیلیں ختم کریں. نہیں گاندھی صاحب نے تو یہ کہا. اچھا کہا ہوا ہے. چلے میں ان کو میں غائبانہ سلوٹ کرتا ہوں. لانگ ٹرم انکارسنیشن جو ہے نا اس کے وہ خلاف ہیں، اور انہوں نے تو بلکہ اس پہ پورا مضمون لکھا، مجھے پڑھنے کا موقع ملا. ایک بھی فائدہ آپ مجھے جیل کا بتا دیں. یہ سارے پیسے آپ کے ملک کے پیسے جاتے کدھر ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ میں. اچھا میرا ایک اس میں آگے بھی ایک کوسچن، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی حوالات پہ بات میں نے کرنی ہے. جی کریں. ہاں جی، کیونکہ اس پہ تو پوائنٹ ختم ہو گیا نا. میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس میں سے بندہ صحیح ہو کے کون نکلا ہے، تو بالکل ایسی ہے کہ آپ کبھی اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو وہ تو اپنا نیٹ ورک مضبوط کر کے نکلتے ہیں. بھائی وہ جو آپ نے یہ جو اور اس کے اوپر جو اربوں ڈالر آپ کے خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسی ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک ان غریبوں کو، مظلوموں کو، بیچاروں کو، قسمت کے ماروں کو، جن کو قائد اعظم نے یہ بنا کے ملک آپ کے حوالے کر دیا، ان کو 24 کروڑ 95 لاکھ کو آپ نے غلام بنانے کے لیے تانے بانے بنے ہوئے ہیں. بالکل اس کا ایک حصہ جیل ہے. اس کے اوپر آپ کا کوئی عالم دین نہیں بولے گا. سود کے اوپر وہ سارا دن اپنا یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ بھائی اس کے اوپر بولنا بڑا آسان ہے آپ کے لیے. آپ جیل کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا ایک بندے، میں اب آپ کو جیل کی ایک برائیاں گنوانے لگوں تو پوری ایک کتاب بن جائے. جس بڑے آدمی کو کسی چھوٹے آدمی کی، کسی ملازم کی بیوی پسند آ جاتی ہے نا، وہ اس کے اوپر ایک ایس ایچ او کہتا ہے ایف آئی آر کٹی ذرا، انہوں اتنے بھیج دینا ہے اور خود رنگ رلیاں بناتا ہے. اس کی بیٹیوں کو، ان کے غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی بہوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی بیویوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی کی زمین کسی کو پسند آ جاتی ہے جاگیردار کو، وہ اس کو جیل میں بھیج دیتا. کسی بڑے سرمایہ دار کو ملازم کسی کے اوپر غصہ آتا ہے اس کو جیل بھیج دیتا. کسی آپ کے یہ جو گھروں میں ملازم رکھتے ہیں چھوٹے ملازم، کسی خاتون ان کی بات نہیں مانتی اس کو جیل بھیج دیتا چوری کا الزام لگا کے. کوئی بندہ ان کی بات نہیں مانتا اس کو جیل بھیج دیتا. یہ آپ نے ایک جہنم بنایا ہوا ہے دنیا میں، اور یہ آپ نے ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا. قیامت والے دن میرا کلیم ہوگا یہ جو 76 سالوں میں آپ کے حکمران رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو آپ کے حکمران ہیں حافظ اعظم منیر صاحب، قاضی فیض عیسیٰ صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، نہ ان کی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا جب تک یہ استحصالی سسٹم کا خاتمہ نہیں کرتے. یہ جن کو آپ جیلیں کہہ رہے ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ کدھر جائیں؟ اب آپ کا یہ سوال نہیں کدھر جائیں نہیں، یہ میرا وہ بات کا سوال ہے. پہلے آپ اپنا وہ حوالات والا جواب دے دیں پھر میں اس طرف بھی آتا ہوں. اچھا حوالات کے دو، آپ تو میرے سوال بھی کھا جاتے ہیں. حوالات کے 2 حصے دیکھیں. آپ عورتوں اور بچوں کو تو گرفتار ہی نہیں کر سکتے. پہلے یہ اس پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو عورتوں اور بچوں کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. چلیں جی. اب آپ کہیں گے کہ پھر بندوں کو تو پکڑ کے ہم نے رکھنا ہے. نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کلیئرٹی ہوگی. دیکھیں ایک آپ نے حوالات میں بچوں کو بندوں کو رکھنا، اوکے حوالات کی بات ہو رہی ہے بالکل ایسی. حوالات میں بندوں کو ڈیفینیٹلی میں کہتا ہوں نہیں رکھنا پڑے گا نا. میں کہتا ہوں نہیں رکھنا. اچھا دیکھیں میں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے، کرائم کمٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب میری کنوکشن ہونی ہے. کنوکشن سے پہلے پولیس آ کے مجھے پکڑ کے لے گئی ہے جس روایتی انداز سے پنجاب پولیس پکڑ کے لے کر جاتی ہے. تو اب مجھے کہاں پہ رکھیں گے؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ نے ایک جرم کیا ہے، میں نے آپ کے اوپر ایک الزام لگایا. میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا تو سب سے پہلے پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گی کہ کیا میرے الزام میں حقیقت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جب تک وہ انویسٹیگیٹ کر کے میرے سے سارے ثبوت لے کے آپ کو یہ دل سے نہیں سمجھ لیتی کہ یہ واقعی مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس وقت تک وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو پکے نمازی ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرا تیرے سے یہ سوال ہوگا کہ یہ جو لوگوں کے اوپر میں کوئی بھی اپلیکیشن دیتا ہوں، تگڑا کوئی بھی اپلیکیشن دے، ایس ایچ او بھاگ کے آتا ہے اس بندے کو پکڑ کے لے جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سزائیں نہیں ہو رہی. 95% کیسوں میں سزائیں نہیں نہ ہو رہی. تو ان لوگوں کو کس جرم میں رکھا آپ نے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر کے بعد اچھا میرے اس سے ایک اور سپلیمنٹری کوسچن ہے کہ ایف آئی آر کے بعد کیا پولیس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے لے کر جا سکیں؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے یہ غلط ہے. اوکے یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر شرعی ہے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ حوالات کا بھی کانسیپٹ نہیں حوالات کا کنسپٹ ہے. نہ تو آپ عورت کو پکڑ سکتے ہیں نہ بچے کو پکڑ سکتے ہیں. اب میں مردوں پہ آ رہا ہوں. جی ایک میں بتاتا ہوں کہ کہاں پہ اس کا کنسپٹ ہے. ایک بندے کے اوپر ایک بندے نے, میں نے کسی کے اوپر ایک اپلیکیشن دی, کس نے چوری کی, وہ میرے سے پورے پہلے ثبوت لے. ایف آئی آر ہوتی کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اوکے, میں نے انفارمیشن دی, وہ بھاگ کے آتے ہیں اور دیواروں کو پھلانگ کے اس کے بچوں کو بھی پکڑ کے مار کوٹ, اور وہ صرف غریبوں کے ساتھ جو ہوا. چلیں, غریبوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ نوٹ کر لیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مد مقابل کون ہے. جی بھی پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ عمران کے ساتھ بھی ہوتا ہے, نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جب مد مقابل وہ والے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے بات کہ یہ صرف غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بھی تو بیچارہ غریب ہی ہوتا ہے. ابھی آپ نے فاطمہ جناح مد مقابل ہوتا ہے وہ بھی تو غریب. ابھی آپ نے بے نظیر کی فاطمہ جناح کی بات کی, وہ غریب تھی. بھائی یہ مد مقابل کا مسئلہ ہے کہ جب مد مقابل دونوں میں سے کمزور کون ہے, وہ آتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ ٹھیک ہے بھائی میں نے جھوٹی اپلیکیشن دے دی, وہ میرے سے, میں نے ایس ایچ او کو جھوٹی اپلیکیشن دی کہ میرا ایک ملازم ہے جس نے چوری کی ہے. وہ مجھے پوچھے کہ کون سے چوری آپ کی. میں کہتا ہوں جی میری بندوق اٹھا لی انہوں نے. وہ پوچھتے جی بندوق آپ نے لی کہاں سے؟ میں کہتا ہوں میں نے فلاں جگہ سے لی تھی. اس بندے کا بیان لیں کہ میرے پاس بندوق تھی بھی کہ نہیں, کتنے پیسے تھے میرے پاس, کہاں سے آئے تھے, لیگل تھے یا انلیگل تھے. یہ آخری چیز ہے جو آپ نے گرفتار کرنا ہے یا حوالات میں جا کے ڈالنا ہے. ہاں جی آخری, یعنی کہ نہیں ایک منٹ سوری میرا یہاں کوسچن کہ آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی, آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے. ہاں جی, اب اس کو سزا دلوانی ہے. ہاں جی, تو تب اس کو لے کے جانا ہے, آپ نے حوالات میں رکھنا ہے. آپ نے تو تماشا بنایا, وہ پورے ملک کا تماشا بنایا, دین کا بھی تماشا آپ نے بنایا ہوا ہے اور پورے ملک کا بھی. اور آپ کا کوئی عالم دین, کوئی مولوی اس کے اوپر نہیں بولتا, کیونکہ وہ تو سسٹم کا حصہ ہے. اور خواتین کو تب بھی حوالات میں, خواتین اور بچوں کا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سرے سے آپ ان کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک میرا اس میں ایک اور بھی کوسچن ہے, وہ بالکل اس ٹاپک سے اتنا کوئی ریلیٹ نہیں کرتا, بلکہ میرے خیال میں بالکل ہی نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو پولیس والے جو سپاہی ہوتے ہیں یا بیچارے جن کو اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ چلو بھائی لے آؤ اس کو پکڑ کے, ٹھیک ہے, اور وہ چلے جاتے ہیں لینے, وہ بیچارے جیسے کوئی دکھ کی تصویر نہیں ہوتے بہت زیادہ کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری ڈیوٹی ہے, آپ بتاؤ کہ اب ہم نوکری بھی کرنی ہے اور ان کی بات بھی ماننی ہے, بات نہیں مانیں گے تو کل کو ہماری وہ جو ہے وہ سیلری کاٹ لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو وہ پھر بیچارے کیا کریں. وہ انہوں نے جو سسٹم یعنی فرض کریں ایک بندہ ہے, اس کی 40 سال ایج ہے, وہ بیچارہ اس سارے پروسیس میں سے گزر کے اس نے اپنے 20 سال اس نوکری کو دے دی ہمیں, وہ تو بالکل ایسے ایک دکھ کی تصویر بن کے پھر رہا ہوتا ہے. یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں, کہ ان کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ پولیس میں کیا ہوتا ہے, وہ نہ جائیں. وہ کیوں جاتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریزائن کیوں نہیں کرتے, کہ ایک ایس پی لیول کا بندہ جو سی ایس ایس کر کے آیا, وہ کیوں اس گند میں ہتھ مار رہا ہے. بھائی اس بندے کے اندر دماغ ہے, وہ جا کے اپنا کام کرے. میں ایس پی کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ایک, میں کہتا ہوں میں تو بیچارے ان کی بات کر رہا ہوں جو پکڑنے جاتا ہے. بھائی جو پکڑنے جاتا ہے سپاہی, آپ کہتے ہیں 20 سال اس نے سرو کیے, پہلے دن سے ایسے ہی پکڑنے جا رہا ہے. یہ 20 سالوں کے بعد اس کو پتا چلا کہ ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں پہلے گرفتاریاں نہیں ہوتی تھی؟ پاکستان جس دن سے بنا ہے, اس دن سے نجائز گرفتاریاں ہو رہی ہیں. بالکل, وہ قائد اعظم کا دور ہو, وہ لیاقت علی خان کا دور ہو, اس میں سب شامل ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب آ جائیں حوالات کی بات. حوالات میں آپ کی زیادہ ہو جائیں گی, مجرم کم پڑ جائیں گے جب آپ انویسٹیگیٹ کر کے لے کے آئیں گے. انویسٹیگیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اس بندے کو بھی بلائیں, اس بندے کو منہ پہ بھی بٹھائیں گرفتاری کے بغیر. یہ پتہ کیا کرتے ہیں, پارٹیوں کو بلایا ہے, ایک نو اندر ٹھوکیا ہے, وہ 4-5 بندے بھی اندر ٹھوکے, انہوں کٹو باہر, انہوں باہر کٹ دو, دوجے چور صاحب آؤ ذرا تجھے تھے 1 منٹ. وہ جو ایک ان کا ایک روایتی, یہ کیا بھائی, آپ پہلے ان کو برابری کی سطح پہ ان کو سنیں کہ جو الزام لگانے والا الزام علیہ ہے, جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, کیا واقعی اس کے اوپر الزام بنتا ہے. میں نے یہاں پہ اتنے جھوٹے کیس میں روز سنتا ہوں. اچھا, آپ نے حوالات میں کچھ ایڈ کرنا ہے؟ آپ, میں بتا رہا ہوں کہ حوالات میں پہلے آپ خواتین کو اور بچوں کو نہیں لے کے آئیں گے. اس کے بعد یہ جو آپ نے حوالاتیں بھری ہوئی ہیں نا, 99% کو تو آپ گرفتار ہی نہیں کریں گے. ایک منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ حوالات کا یہ کانسیپٹ جیل کا, پہلی بات یہ اس میں نے یہ ایڈ کرنا ہے کہ اس کو موکلا نہیں ختم ہونے دیں گے, ابھی کیونکہ ساری روزی روٹی. ایک منٹ, اس طرف آتے ہیں ابھی, دیکھیں نا ابھی ہم چیزوں کو ذرا لائن اپ لے کے چلتے ہیں. ابھی اس میں بیل پہ میں نے آنا, بیل پہ آنا ابھی آپ نے. اچھا ایک منٹ, حوالات کا میں تھوڑا سا کیونکہ اسے سمرائز کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جیل کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر آپ کے مطابق. جیل کا نہیں, ہاں, اور آپ کے اور آپ کی دینی تعلیم کے مطابق جو جہاں تک آپ نے پڑھا ہے. اور اس کے بعد جو حوالات کا کانسیپٹ ہے وہ پہلی بات تو عورتوں اور بچوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے,
اور جو مرد حضرات ہیں ان کی پہلے انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے جرم کیا تب اس کو حوالات میں لے کر جا سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں لے کر جا سکتے. لے کے گئے, اس کے بعد وہ جا کے یہ جو آپ کا بیل کا تصور ہے, نہیں اس کی طرف ابھی آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو یہی ہے نا. اچھا اب آ جائیں اس سے آگے بیل کی طرف. بیل کی طرف جی. اس کے بعد وہ بندے کو یہ جو لے کے جاتے ہیں نا مجسٹریٹ کے پاس, جی, اور وہاں پہ دونوں پارٹیوں کے وکلا آتے ہیں اور وہ انگریزی میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. نہ پتہ ہوتا ہے ملزم کو, نہ کیا ہو رہا ہے, ظالم کو, نہ مظلوم کو کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ان کی. ٹھیک ہے, اس کی بیل شخصی ضمانت پہ اس کی بیل لی جائے, اس کا مقدمہ چلائیں. اس کا مقدمہ چلائیں, اور یہ سالوں مقدمہ نہیں چلائیں, میکسیمم اس کی طرف تو آتے ہیں. اس کے بعد اس کو جب آپ نے اس کو سزا دینی ہے تو آپ سزا دیں, اتنی دیر تک وہ بیل کے اوپر رہے گا گھر میں, کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس کو آپ اس دور تک بھی, ہاں اس بندے کو آپ وہاں پہ روک سکتے ہیں جس بندے کا آپ کو پتا ہو کہ یہ واپس جائے گا, تو جا کے اس کے جانے سے کوئی نقص امن کا خطرہ ہے. یہ والا نقص امن نہیں جو آپ کے ڈی سی دفعہ 44 لگا کے روز ہی کہتے ہیں نقص امن کا خطرہ, پھاڑ لو ہے تو 40-50 بندے. یہ والا نقص امن نہیں. اب میرا اگلا کوشچن ہے اس کے بارے میں کہ آپ نے جیلوں کا سسٹم بھی ختم کر دیا, آپ نے حوالات کا سسٹم بھی ختم کر دیا. جب تقریباً 80% 90% تو ختم ہو گیا. 90%. اچھا 90% سسٹم وہ بھی ختم کر دیا. اب باری آ جاتی ہے آپ کی جوڈیشری کی, کیونکہ دیکھیں جوڈیشری اگر اس سارے عمل کے اندر سب سے ضروری پارٹ یہ ہے کہ جوڈیشری صحیح تیز فیصلے کرے, کہ یعنی کہ جلدی فیصلے کرے. ڈیفینیٹلی جلدی فیصلے نہیں کرے گی. اگر وہ 10 سال اس کا فیصلہ لٹکا ہوا ہے یا 5 سال لٹکا ہوا ہے تو 5 سال میں ہو سکتا ہے وہ 5 اور جرم کر دے یا اس طرح کا کچھ کر دے. تو یہ جو سارا سسٹم ختم کرنا ہے, اس میں آپ کا 70,000 قیدی ہے, اس کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اور یو ہیو ٹو سیٹ دم فری. تو پھر یہ, کیونکہ جس طرح آپ نے سود کی بات کی نا کہ مولوی بتا دیتے ہیں کہ بھائی سود حرام ہے اور سود کے خلاف بات کرتے ہیں اور سارا کچھ, تو پھر اس کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا سوسائٹی کے اندر اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے اتنے بڑے سسٹم کو. آج آپ سود کا نظام ختم کر دیں, آپ کا نظام سارا دڑم سے نیچے گر جائے پوری دنیا کا. وہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ بھی صرف تقریریں کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, وہ تو ایک بات کی بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے, کہ اس کا حل کیا ہے, آلٹرنیٹ سسٹم کیا ہے. مجھے بتائیں کس جرم کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ سارے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں, کہ جا کے جیلوں میں دیکھ لیں. مجھے آپ بتائیں نا کہ کس جرم کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جرم کے بارے میں ہر جرم کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جرم کی آپ کی شریعت کے اندر سزا مقرر ہے. دیکھیں آپ نے رشوت والا بندہ پکڑا ہے, جی, آپ نے پکڑ لیا, آپ اس کو حوالات میں لے گئے. حوالات تو میں نے ختم نہیں کی, ہاں, آپ نے پکڑ لیا ہے, آپ کو پتا چل گیا, پولیس کو پتا چل گیا کہ اس نے رشوت لی ہے, دونوں کے بیان لیے, حوالات میں جا کے بٹھا دیا. اگلے دن اس کو بیل دیں شخصی ضمانت, اس کو شک, کیونکہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, کدھر جائے گا وہ, ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا, کون لے گا اس کو. اس کو شخصی ضمانت پہ بیل دیں, 3 دن میں اس کا فیصلہ کریں. 3 دن میں اس کا فیصلہ کریں. آپ کے پاس 2-3 گواہ ہے نا, وہ جو کہ اس نے دیے ہیں پیسے, اس نے لیے ہیں, 3 دنوں کا کام ہے. آپ نے ضابطہ فوجداری, ضابطہ سول پروسیجر ایکٹ, کرمنل پروسیجر ایکٹ, اتنے موٹے موٹے بنائے ہوئے ہیں. اور وہ بھی 200 سال پہلے. پتا کیوں کنہوں نے بنائے تھے؟ جنہوں نے بنائے تھے بھائی انہوں نے تو آپ کے ملک کو وزٹ کیا تھا, وہ تو کیا قوم تھی, اور انہوں نے کس طریقے سے بنایا تھا کہ سالوں تک آپ کے ملک میں رہ کے انہوں نے چیزیں بنائی تھی. آپ نے تو اس کو, اتنے ضابطے ہیں کہ جناب آپ کا کیس جو ہے وہ سالوں لٹکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اسی طبقے نے بنایا ہوا ہے کہ آپ دھکے کھائیں, آپ ذلیل ہوں. یہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے, ان کو مظلوم قوم کو اپنے غلام رکھنے کے لیے یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے. یہ سارا جوڈیشری کا سسٹم آپ کا مر چکا ہے, دفن کرنے والا کوئی نہیں. یہ کنہوں نے بنایا ہوا ہے, کنہوں نے رکھا ہوا ہے, طاقتور اس کو استعمال کرتے ہیں. کیا کبھی کسی ملک میں سنا ہے آپ نے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے کہ FIR دے دو اور وہ FIR درج نہ ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ ہے آپ کا سسٹم. یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ جو 5 لاکھ بندہ ہے جنہوں نے اس ملک پہ حکومت کرنی ہے, جنہوں نے 24 کروڑ 95 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے, یہ انہوں نے سارے ہتھکڑے, اسی کے ہتھکنڈے آپ کی فوج کے جنرل ہیں, اسی کے ہتھکنڈے آپ کے جج ہیں, اسی کے ہتھکنڈے آپ کی ٹاپ کلاس بیوروکریسی ہے, اسی کے ہتھکنڈے آپ کے سرمایہ دار ہیں, وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. یہ سارا سسٹم ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. ورنہ یہ جو آپ کی عدالتیں ہیں کیا یہ لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں؟ انصاف دے رہی ہیں وہاں پہ؟ اب تو بات ہی وہاں پہ 95% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. پاکستان میں 99% کو انگریزی نہیں آتی. اچھا وہاں پہ اوکھے سب کیونکہ نہ جج کو انگریزی آ رہی ہوتی ہے, نہ وکیل کو آ رہی ہوتی ہے, نہ کلائنٹ کو آ رہی ہوتی. اوکے سو کہ سر مائی لارڈ آئی
give you some evidence. ਉਹ ਯਾਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ बिल्कुल ऐसे आप क्यों नहीं कर रहे ये? आपके जो फुका कलाम के अभी आपने बात की यूरिस्प्रूडेंस की, उन्होंने आपको ये कहा था कि अंग्रेजी में आप ये लेके आ जाएं, वैसे और इतनी बड़ी बड़ी वहां पे किताबें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, उन्होंने इतने गर्मी में कोट ठोके होते हैं, ऊपर 3-3 एसी चलाए होते हैं, पैसे किसके लग रहे हैं? सफाई से के रवाना होने से लेके, सफाई के रवाना होने से लेके चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सैलरी तक पैसे किसके लग रहे हैं? एक अवाम के टैक्स पेयर के, जो बेचारा माचिस खरीदता है, जो मोबाइल का कार्ड लेता है, जो बच्चों के लिए आटा खरीदने जाता है, जो रोटी खरीदने जाता है, जो चाय बेचारा खरीदने जाता है, जो दूध खरीद रहे हो, उससे आप पैसे लेके आप इस सिस्टम के ऊपर लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने इन लोगों को गुलाम बना के रखना है, और इन लोगों को आपने समझ नहीं आने देनी। अगर इनको इस दिन आज समझ आ जाए तो ये सारे वकला जो इसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, उनको समझ आए हो बेड़ा करके ये तो हमें गुलाम बना के इन्होंने रखा हुआ है, तो उनको अभी समझ आ जाए, वो सारी ये अदालतें आपकी बंद करके उतर मारे कि ये क्या मसला आपने खड़ा किया हुआ है। उनको समझ चुके, आने नहीं देनी। वो 5 लोग हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, 5 लाख लोग हाईली इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने आपके पूरे मुल्क, आकाश बेल कभी आपने देखी है? सॉरी, आकाश बेल वो क्या होता है? एक पौधा है, ठीक है, येलो कलर का, अच्छा, जिसकी बेलें तारे होती हैं। ठीक है, आप एक किसी ऊपर के किसी दरख्त के ऊपर आप एक फेंक दे, वो क्रीप कर जाती, सारे पे चढ़ वो खुद ना उसकी जड़ें हैं, क्रीपर है, ना उसकी अच्छा, जड़ें जड़ें भी नहीं होती? नहीं, उसकी जमीन में जड़ें ही नहीं है, ना उसके पत्ते हैं कि जिससे वो पानी, ना वो फजा से पानी लेता है, ना वो जमीन से खुराक लेता है, लेकर सारी खुराक उस पौधे की वो हड़प कर जाता है। वो पौधा बेचारा, दरख्त बेचारा जमीन से, ये आपके 5 लाख लोग आकाश बेलें हैं, ये चढ़ गए हैं आपकी, ये 24 करोड़ 95 लाख लोगों के ऊपर चढ़ गए हैं, और उन्होंने ऊपर चढ़ के वो उनकी कमाई 24, ना इनके बच्चे कमाई करते हैं, ना ये खुद कमाई करते हैं। ये जो 5 लाख लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बच्चों को कख पता नहीं है, आप उठा के देख लें। आकाश बेल में और इनमें एक फर्क है ना, हाँ, कि इनकी जड़ें बड़ी मजबूत है। नहीं, इनकी कोई जड़ें नहीं है। जब दरख्त को पता चल जाए, दरख्त के मालिक को पता चल जाए, तो कोई जड़ें मजबूत नहीं होती। जब दरख्त को पता नहीं है, ये उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो 24 करोड़ 95 लाख हैं, वो तो खुद एक दूसरे के दुश्मन है। ये शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, अहल हदीस, ये क्या है? किसने तकसीम किए हुए हैं? आपके मौलवियों ने, क्योंकि वो उस निज़ाम का हिस्सा है। ये पीपल पार्टी, नून लीग, बीबी आवे, मियाँ आवे, खान साहब, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो ये बात है, वो बात नहीं थी जहाँ से आप उसको पकड़ रहे हैं, वो बात बिल्कुल गलत थी। ये जो आपके ये जो नारे पीछे लगाते हैं, ये जो बेचारे MP MNA भी इनके पीछे लगे होते हैं, और उनके पीछे आगे 100 लगे होते हैं, उनको तो पता भी नहीं कि ये हमें इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। क्या कोई कानून साजी कभी आपकी असम्बली में गरीब लोगों के लिए भी हुई है? सारे वसाइल इन्हीं 7 तबकों के लिए, सारे जितने आपके मुल्क की कमाई है वो इन्हीं 7 तबकों के लिए, सिर्फ 5 लाख लोगों के। 24 करोड़ 95 लाख की जितनी आमदन है, वो ये 5 लाख लोग खा रहे हैं। अच्छा, और उनको सिर्फ ये जिंदा रहने देते हैं, क्योंकि जिंदा नहीं रहने देंगे तो खाएंगे, हुकूमत के देते करने। अच्छा, फिर ये वैसे ये जो इंग्लिश वाली जो आपने बात की है, फिर इनको क्या कोई कॉम्प्लेक्स है? क्यों अभी तक ये, मतलब मैंने भी एक चीज़ नोट की है, क्योंकि मतलब कि वकीलों के साथ थोड़ा सा आपको पता वास्ता भी रहता है, आप भी वकील हैं और मैं भी वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग नहीं है पर वकील तो हैं। लेकिन ये है कि मतलब क्या कोई कॉम्प्लेक्स है कि जिसकी वजह से अंग्रेज़ी को नहीं छोड़ते, आती भी नहीं है, फिर भी फंसे होते हैं अंग्रेज़ी के अंदर? भाई आपकी ज़ुबान है, क्या आप उससे क्या कॉम्प्लेक्स्ड हैं? कोई आपको कोई एहसास कमतरी का शिकार हैं, या कोई और वजह जिसकी वजह से इंग्लिश को नहीं छोड़ते? वो मजलूम है, उनको ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये जो कैद की, क्या इसको कह सकते हैं, ये जो जाल बनाया हुआ है, ये जिन्होंने जाल बनाया वो बड़े हाईली इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने जाल बनाया हुआ है। पहले आपके साम्राज्यी ताकतें आपके मुल्क में होती हैं, फिर उनके ऊपर साम्राज्यी ताकतें होती हैं, इंटरनेशनल साम्राज्यी ताकतें। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि आप निकलना चाहें भी तो इससे नहीं निकल सकते, और आपके लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मैं वकील को कहूँगा ये बेलों का सिस्टम खत्म होना चाहिए, पर्सनल उसकी बंदे की जमानत में उसके पास ID कार्ड है, उसके पास घर है, वो कहाँ जाएगा? मुझे बता दें आप। अगली तारीख पे नहीं आता तो पकड़ लें भाई उसको, क्यों नहीं पकड़ सकते आप? उसका ब्लॉक करें सब कुछ और उसको सजा सुना दें। बात यह है कि ये सिस्टम बनाया गया है, जो वकला हज़रात हैं, अगर उनको समझ आ जाए कि ये तो हमारे ही बाल बच्चों के खिलाफ इन्होंने बनाया हुआ है, ये तो हमें लूट रहे हैं, वो तो खुद बेचारे मजलूम हैं, लेकर उनको जालिम शेप किया गया है। आपके हुक्मरान बैठ के पता क्या असेंबली में क्या बातें करते हैं? अदालतें ठीक काम नहीं कर रही। भाई तुम अदालतों को ठीक काम करने देते हो? आपके जनरल आते हैं बड़े बड़े इस्लामी, नमाज भाग भाग के आपके लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। आपके मोस्टली चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नमाजी हैं। नमाजी परहेज़ी। कौन सी नमाज है ये?
مجھے بتائیں ذرا یہ کون سی نماز ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہ جو آپ سیلری لے رہے ہو یہ کس کے خون پسینے کی کمائی ہے؟ یہ جو آپ کا بچہ اسکول میں جا کے فیس دے رہا ہے وہ کس کے اپنا اس کی خون پسینے کی کمائی ہے؟ وہ ان لوگوں سے آپ کس مد میں پیسے لے رہے ہو؟ یہ جوڈیشری انصاف دے رہی ہے آپ کا؟ اگر نہیں دے رہی تو یہ جو آپ کے چیف جسٹس تک ایسے اوپر وہ گاؤن سے پہن کے بیٹھتے ہیں نا جیسے لگے کہ یار اے بڑا کوئی جج چلانا بڑا کوئی معزز آدمی ہے. بھائی آپ کر کیا رہے ہو وہاں پہ بیٹھے؟ اتنی موٹی لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس, فائلیں پڑی ہوتی ہیں, وہ فائل پڑھی جاتی ہے پہلے, اس فائل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ چیز اس نے مانگی نہیں تھی, اچھا جو مانگو گے وہ دیں گے ہم. یعنی یہ کہ جج وہ کہتا ہے جی یہ رجسٹری تو میں نے خارج کر دی, انتقال کا اس نے بولا ہی نہیں. اچھا انتقال کے لیے علیحدہ بولے گا. وہ بات یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں دے رہے, آپ تو قانون بیچ رہے ہیں, قانون بیچ رہے ہیں آپ. یہ تو جب جائیں گے نا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ظالم حکمران ہوگا اس کی جو بھیانک سزا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے چند لائنیں, آپ سورہ بقرہ شروع کریں, کافروں کے لیے چند لائنیں, مومنوں کے لیے بھی چند لائنیں, منافقوں کے لیے پورا چیپٹر ہے. کیوں؟ یہی مسئلہ ہے, ہمیں نفق کا نہیں پتا. ہم بیسیکلی منافق قوم ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں. کبھی کوئی آپ کے عالم دین اٹھا جس نے اٹھ کے جا کے یہ کہا ہو کہ یہ تو سارا سسٹم ہی آپ کا جعلی ہے بھائی جو آپ نے بنایا ہوا ہے. ایک بندے نے سوٹا مار دیا, دوسرے بندے کا سر پھٹ گیا, وہ سپریم کورٹ تک بڑے بڑے وکیل 5-5 لاکھ فیسیں لے کے اپنا ان کا کیس, کرپشن والا بندہ پکڑا جاتا ہے, وکٹی کا نشان بنا کے آتا ہے, اس کی طرف سے 30-30 لاکھ لے کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے یہ جتنے جو بڑے بڑے وکلا ہیں یہ کن کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ ججوں کی فیسیں کہاں سے آتی ہیں؟ ججوں کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ کون سی نمازیں ہیں یہ جو آپ پڑھتے ہیں؟ آپ کیا سسٹم ہے جو بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے آپ اور بھی کچھ چھیڑیں گے. یہ غیر اسلامی, یہ قرآن کے الٹ یہ چیزیں ہیں. ہم تار کے قرآن ہیں. یہ جو تمہارے اوپر جو اتنی گند آپ کے اوپر آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا؟ بالکل ٹھیک. اتنی گہرائیوں میں آپ گرے. مجھے یہ بتاؤ, ایک یہودیوں کا ملک ہے پوری دنیا میں, ایک. آپ کے کتنے ملک ہیں؟ 57. وہ آپ کو جوتے مار رہا ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہاں سوچا ہے. کیا سوچا ہے؟ اب جو سوچا ہے اگر وہ بات کرتے ہیں تو آج کل اسرائیل فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے گالیاں بڑی پڑتی ہیں, تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں زیادہ نہ ہی سوچیں. یہاں الٹا سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے. بھائی سوال اٹھانے والے کو کیوں اٹھاتے ہو؟ سوال کا جواب دو. کیوں نہیں آپ دیتے؟ وہ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. آپ کے دین میں ہر مسئلے کا حل ہے. اچھا مجھے ویسے یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ جو بھی کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بھی بندہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے, جیسے ابھی دیکھ لیں عمران خان ہے, ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہے, اس کو اٹھا کے اندر رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے کچھ ایتھیسٹ ہیں جو باہر کے ملک میں بیٹھ کے تو بات کرتے ہیں ایتھیزم پہ, یعنی کہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں, اور ان کے چینل بند کر دیتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو چینل بند کر دینا ہے اس سے کیا ان کی آواز دب جائے گی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی کہ جس بھی موقف کو دبایا جاتا ہے وہ ابھر کے باہر آتا ہے, وہ اسپرنگ کی طرح ہوتا ہے, وہ ایسے اٹھ کے باہر آتا ہے. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا, ان کو یہ لگتا ہے یہ جو آسٹرچ والی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ ریت کے اندر, وہ شتر مرغ جو ہوتا ہے نا اپنے وہ جب دیکھتا ہے نا خطرے کو محسوس کرتا ہے تو وہ ریت کے اندر اپنا منہ دے لیتا ہے. تو یہ کرتے کیا؟ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح سے کسی نیریٹو کو کیسے دبا سکتے ہیں. نہیں, یہی مسئلہ ہے. پاکستان میں تو چند لوگ ہوں گے جو میری بات کو سمجھ سکیں, کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو. یہ وہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے اس کو کسی اور سائڈ پہ لگاتے ہیں, ڈائیورجن جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہ کرتے ہیں. وہ آپ کے مولوی کو اشارہ کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ جنہوں نے اس ملک کے اوپر رول کرنا ہے, جنہوں نے استحصال کرنا ہے, جنہوں نے آپ کو غلام بنا کے رکھنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مولوی بھی چونکہ ان کا ایک ایجنٹ ہے, وہ اس کو اشارہ کرتے ہیں ادھر لا دو انہوں نے. وہ کبھی آپ کو توہین رسالت پہ لگا دیتے ہیں, کبھی آپ کو وہ کسی مسجد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, کبھی آپ کو کسی طبقے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, آپس میں ان کو لڑواتے ہیں, لڑا کے آپس میں. یہ کون تھے؟ یہ لبیک والوں کو کون بھیجتا تھا؟ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جب ہر روز اسلام آباد جا کے سڑکیں بند, کون تھا یہ ان کو بھیجنے والے کون تھے؟ اسی طریقے سے یہ جماعت اسلامی نے جب نواز شریف نے واجپئی کو بلایا اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت اچھا کام ہو گیا کہ اس نے یادگار پہ جا کے انہوں نے پاکستان کو نہ صرف تسلیم کیا, بہت اچھا موقع تھا کہ پاکستان اور انڈیا مل کے ٹریڈ کرتے, تجارت کرتے. کچھ لوگوں کی یہ جو آپ نے لوگوں کی گردنیں باندھی ہوئی ہیں, لوگوں کے گھروں میں پینے کے کچھ, کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, شادیاں نہیں بچوں کی کر سکتے,
ان کے بیچاروں کو چائے تک میسر نہیں ہے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا، وہ کس نے روکا؟ جماعت اسلامی نے۔ جماعت اسلامی کو کس نے کہا؟ یہ یوز ہوتے ہیں، یہ ان کے ٹول ہیں، یہ ان کے ٹول ہیں وہ 5 لاکھ لوگوں کے۔ وہ آپ 5 لاکھ لوگ ان کو جس طرف لگائیں گے، وہ اسلام آباد میں آپ کے زیادہ تر کوئی ان میں سے 5 لاکھ میں ٹوٹل ملا کے ان کے بیوی بچے ملا کے کہتا ہوں بندہ تو وہ ٹوٹل 50,000 ہوگا۔ وہ ان کے ٹول ہیں، وہ جس کو چاہے بیٹھے بیٹھے انہوں کا دل کر، نہ ان کو کوئی اسلام ایتھیسٹ سے مسئلہ، ایتھیزم سے مسئلہ ہے، نہ ان کو کوئی اسلام کا مسئلہ، وہ ان کو لگاتے ہیں ادھر کہ ادھر لگا دو۔ اب بات آ جائیں کہ چونکہ مولوی کو آگے اس کا جواب نہیں آتا، وہ جواب دینے کی بجائے کہتا ہے انہوں بند کر دو۔ آپ کا قرآن، وہ کوئی بھی ایتھیسٹ آپ کا، میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو ایک اپنا کام کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ اس کسی بھی ایتھیسٹ کو کہیں جو اس کا جواب ہے، جتنی میرے میں استطاعت ہے میں اس کو دے دوں گا۔ میں تو نہیں اس کو کہوں گا کہ چپ کر جائے، میں تو اپنے بچوں کو بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اللہ کو ایسے ہی مانو ورنہ میں ماروں گا آپ کو اٹھ کے۔ کیا مطلب ہے بھی اللہ کو ایسے مانو بھی؟ اگر تو اللہ ہے تو پھر بتاؤ نا ان کو کہ اللہ ہے۔ اگر تو قرآن تو خود ایک معجزہ ہے، آپ اس کو لے کے بیٹھیں، ایک قرآن کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، یہ بدقسمت قوم قرآن پڑھنا شروع کر دے، ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مولوی ہمارا استحصال کر رہا ہے، یہ پیر ہمارا استحصال کر رہا ہے، بالکل ٹھیک، یہ مذہبی استحصال کر رہا ہے، یہ ٹول ہے ان کے، یہ وہ ایک طرف سے ایک کھینچتا ہے، یہ شاہ، یہ آپ کے سپہ سالار، یہ آپ کے سماجی رہنما، آپ کے دینی رہنما، آپ کے سیاسی رہنما، یہ سارے کے سارے آپ کے استحصالی طبقات ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو بیسیکلی چلیں اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ نے جو اس کا حل بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ ایک تو ہماری جوڈیشری جلدی فیصلے کرے، نہیں اس کے جی جوڈیشری ہماری کو دفن کیا جائے۔ میں نے بالکل نہیں کہا کہ جلدی فیصلے کرے، میں نے اخذ کر لیا، میری یہ ریکویسٹ ہے حکام بالا سے جو اقتدار پہ قابض ہیں، ان سے جوڈیشری کو دفن کر کے نئی جوڈیشری بنائی جائے۔ یہ جو سسٹم ہے آپ کا، آپ اس سے تو آپ فقہ کو لے آتے، اس سے تو وہ بہتر تھا۔ یعنی یہ جو آپ نے لاگو کیا ہوا ہے، یہ کون سا سسٹم آپ نے لاگو کیا ہوا ہے؟ کتنے عرصے میں فیصلے ہوتے ہیں کیسوں کے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ اچھا آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، ایک بندے کو آپ نے پکڑ لیا، اس کو آپ نے 1 سال جیل میں رکھا یا حوالات میں رکھا، کہیں بھی رکھا، سال کے بعد اس کا کیس ختم ہو گیا، آپ نے اس کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیا، تو سال اس کا کیسا؟ اب ذرا جب قیامت والے دن قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے وہ بندہ اٹھ کے سوال کرے گا، کیونکہ اس وقت سسٹم کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ صاحب۔ میں ان کی سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی کام تو کریں نا۔ میں تو قیامت والے دن پوچھوں گا کہ قاضی صاحب آپ تو نماز بھی پڑھتے تھے، آپ تو قرآن پاک بھی پڑھتے تھے۔ جب بندہ وہ کھڑا ہو کے یہ پوچھے گا کہ 8 سال میں نے جیل میں گزارے، اس کے بعد میں بے گناہ بری ہو کے میں گھر چلا گیا، اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ باعزت بری کر دیا۔ کون سی عزت بچی ہے بھائی اس کی؟ باعزت بری کر دیا۔ جب وہ بندہ قیامت والے دن اٹھے گا اور وہ اٹھ کے پوچھے گا کہ میرے 8 سال کس چیز میں ضائع کیے، تو بتاؤ نا ذرا، وہ جج جواب دے پائے گا؟ جو وکیل ہے دوسری سائڈ کا وہ جواب دے پائے گا؟ یا آپ کا قاضی فیض عیسیٰ صاحب جواب دے پائے؟ کون جواب دے گا اس کو؟ کیا شہباز شریف صاحب جواب دیں گے؟ یا عمران خان کے دور میں جو ہوتے تھے عمران خان صاحب جواب دیں گے؟ یا آصم منیر صاحب جواب دیں گے؟ یا باجوہ صاحب جواب دیں گے؟ کون جواب دے گا اس کو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی جوڈیشری بننی چاہیے؟ بالکل نئی جوڈیشری، یہ ایک سارا سسٹم آپ کا، یہ تو آپ کا مردار ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، یہ تفن پھیلا ہوا ہے، اس کو دفن کرو۔ یہ سارے کا سارا آپ کو سسٹم نیا بنانا پڑے گا۔ آپ 10 بندے بٹھائیں اندر کمرے میں، جو 10 بندے اسلام کو سمجھتے ہوں، جو بندے دین کو سمجھتے ہو، دنیا کو سمجھتے ہو، دنیا کے سارے جو قوانین آپ سامنے رکھیں، اپنے قوانین بھی سامنے رکھے جو قرآن نے بنایا ہے، تو آپ ان کو لاگو کریں، آپ کا ملک 5 سالوں میں آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 سال کا کام تو پھر نہیں لگتا۔ ہاں جی، خالی یہ جیل والے نظام کو اور جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کا کام صرف خالی 50 سال کا لگتا ہے۔ میری جان، اگر نیت ہو تو 5 سال کا کام ہے، اگر نیت نہیں ہے تو 50 سالوں میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر نیت نہیں ہے تو 100 سال میں بھی نہیں ہوگا، جو نہیں ہوا 76 سالوں سے نہیں ہوا نا۔ اسلام کی ڈگڈگی تو آپ نے بہت بجائی، قرارداد مقاصد بھی آپ لے آئے، آپ کے فور فادر 40 سے لے کے 47 تک ان کی کوئی تقریر نہیں ہے جس میں اسلام کو انہوں نے نہیں رٹا لگایا۔ پھر اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہماری نیت نہیں ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنا سسٹم ہے، اس کے لیے کیا انٹرنیشنل طور پہ اسلام کو سمجھنے والے لوگ نہیں ملتے؟ نہیں، بہت ملتے ہیں ان کو ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک، ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ مجھے صرف یہ بتائیں، ملتے تو ہیں، 10 بندے بلا لیں، انٹرنیشنل قوانین کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ نہیں؟
یہ ہم اربوں روپے اس پہ لگا رہے ہیں, ہم ان کو بھی فیسیں دے دیں گے, ہیں کہ نہیں؟ ہمارے وکیل نکل کے باہر آ جائیں گے. میں وہی تو کہتا ہوں, ان کو تو پتہ نہیں ہے, ان کے تو جوڈیشری کو پاکستان کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ہونا تو ان وکلا کے بچے بھی پڑھیں گے, پاکستان کے میں تعلیم آئے گی تو ان کے بچوں کو بھی ملے گی, پاکستان میں صحت کا نظام ٹھیک ہوگا تو وکلا کے بچوں کو بھی ملے گا, پاکستان میں روزگار آئے گا تو وکلا کے بچوں کو بھی ملے گا. میری جان وہ تو خود مظلوم ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. انگریز آئے تھے ادھر سے, وہ کتنے تھے؟ 10,000 سے زیادہ نہیں تھے, باقی کون لوگ تھے؟ یہی آپ کی فوج بھاگ بھاگ کے یہ فلسطین بھی اسی فوج نے فتح کر کے دیا تھا. مکے مدینے تک آپ کی یہی فوج تھی, یہی فوج کٹ چاڑتی تھی. ہاں بالکل, وہی کام آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کرے کہ یہ سسٹم کبھی صحیح ہو سکے. ویسے ہوتا نظر نہیں آتا, کیونکہ آپ نے حل جو بتایا نا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا. کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا پیسے میں نے کہہ دیا کہ زیادہ لگتے ہیں؟ نہیں, یہ کیا کمپلیکیٹڈ میں نے بتایا؟ کمپلیکیٹڈ یہ کہ جوڈیشری کا جو ایک پورا ادارہ صرف قاضی فیض عیسیٰ, جی, جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف, ان تینوں کی نیت چاہیے, بلکہ شہباز شریف کی بھی نہیں چاہیے. اکیلے جنرل عاصم منیر کی اور اس کی قاضی فیض عیسیٰ کی نیت چاہیے. وہ پکڑ کے کہیں مار دیا لوگوں کو. بھائی نیت تو خان صاحب کی بھی بہت اچھی تھی, لیکن وہ کر کچھ نہیں سکے. نیت کے ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے, آپ اٹھ کے کام ہی نہیں کریں گے. 100 بندہ اندر بٹھائیں کہ یار یہ جوڈیشل سسٹم کو تو ٹھیک کر دو, آپ کی جوڈیشری کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یہ جیل کا پہلے لے ہے نا کہ کون سا یہ جیل, آپ نے جیل خانہ جات, میں نے تو آپ کے سارے پیسے بھی بچا دیے. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ جو اس سسٹم کے اوپر اگر آپ 10 روپے لگا رہے ہو نا تو آپ کے 2 روپے لگیں گے ٹوٹل, اور پورے ملک کو ہر کیس کا فیصلہ مہینے کے اندر ہوگا. لاکھوں کیس التوا کا شکار ہیں. ہاں بالکل, ان کو یہ والے جج کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ہاں تو کیوں نہیں حل کر, اسے حل کرنے نہیں ہے, کیونکہ قوم کو اذیت دینی ہے. آپ کے سارے محکمے اذیت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, کیونکہ اذیت میرے غلاموں کو اذیت دینی ہوتی ہے. وہ مجھے اس کی فیصل بڑاج کو میں سن رہا تھا, اس نے کہا وہ ایک جزیرے پہ جا کے ایک جنرل اپنی فوج لے کے اترا, تو قبیلے کے لوگ آئے, انہوں نے کہا یار آئے ہم اس سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر ساڑا تو قصور ہی کوئی نہیں, اسی کی کیا تھانوں, مثلا آپ لوگ ہمیں مارنے آ گئے ہو, ہم نے آپ کو کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں, کوئی کچھ نہیں. آپ نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے, آپ کمزور ہیں, ہم نے آپ کو مارنا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو آپ کا یہ آج کا جو قاضی ہے, میں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب آپ نے مرنا ہے, ہم نے بھی مرنا ہے, سب نے جانا ہے. قیامت والے دن میرا تو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے جوڈیشری سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. اس پہ دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے. خالی اس کا جو حل آپ نے بتایا نا وہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا, کیونکہ وہ حل بڑا مشکل لگتا ہے. وہ جو پورا کا پورا ایک نظام ہے, اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے اتنا ایزی نہیں لگتا کہ 5 سال کے اندر عاصم منیر صاحب کہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا, عاصم منیر صاحب کو کہیں کہ مجھے طاقت دے دیں اور میں بغیر پیسے لگائے یہ سسٹم ٹھیک کرتا ہوں. یہ تو ہم کہہ دیں گے عاصم منیر صاحب ان کو طاقت دے دیں, یہ بغیر پیسے لگائے آپ کا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں. میں کوئی سیلری کوئی چیز نہیں لوں گا, کوئی کچھ نہیں. وہ پہلے یہی سارے کہتے ہیں نہیں میں کوئی سیلری نہیں لے رہا. میں اچھا, پارلیمنٹیرین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہ میں دفتر لوں گا, نہ میں گاڑی لوں گا, میں کچھ بھی نہیں لوں گا. مجھے صرف پاور چاہیے. میں اتوں کو 40-50 کرنل تے بریگیڈیئر جہے نے وہ اتنے بیٹھے نے, کوئی ایڈا کو کام نہیں ہے, ویلے بیٹھے ہیں, انہوں نے میں لیاواں گا. انٹرنیشنل ماہرین دی 100 دی ٹیم تسی بلاونی ہے, انہوں نے 1 مہینہ تسی اندر رکھنا, انہوں نے کتنا خرچہ ہو جانا تہاڈا. انہوں نے جناب تمہیں بنا کے تہاڈے ہاتھ بڑھاؤنا, اے کوئی کام ہے؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ہونی چاہیے اور کمیونٹی پولیس ہونی چاہیے. یہ میرا اس میں ایک اور کوسچن ہے. ہاں, سعودیہ وغیرہ کے اندر جو سسٹم ہے وہ تو یہی ہے نا شریعہ لا والا, نہیں ہاتھ کاٹتے ہیں, گردنیں کاٹتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. جی, لیکن کیا آپ وہاں پہ جو شاہ ہے جی, جو انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے جی, ان کو آپ کسی مقدمے میں بلا سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سسٹم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے صدر کو اپنا نہیں ایمنسٹی نہیں حاصل ہوتی. جی, جب آپ کے وہ اگر MBS بھی جرم کرے گا نا تو اس کو بھی سزا ملے گی. اگر عمر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کپڑے کہاں سے لیے, یہ جو آپ کے ایک حکمران کہتے ہیں نہیں ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ جو اثاثے ہمارے ایسٹس جو ہیں یہ بیونڈ دا انکم کیوں بنایا ہے, ہم سے کون پوچھتا ہے؟ بھائی دسنا ہے تسی, کیوں نہیں دسنا؟ ایتھے نہیں دسو گے, قیامت والے دن جا کے دسو گے. بالکل کتوں لائے اثاثے؟ ایک طرف غریب بیچارے جن کا پورے مہینے کی روٹی ٹوٹل آمدنی پتہ کتنی ہے؟ 25 سے 30 ہزار روپے, اور دوسری طرف
ان کے ایک ایک کتے کا خرچہ جو ہے وہ 50,000 سے لے کے لاکھ روپے ڈیلی ہے. ان کے بچوں کے خرچے کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا, گاڑیوں کے کیا خرچے ہیں اور کیا کیا. تو یہ تو ایک دن تو آئے گا نا. بالکل ٹھیک, جس کو یوم دین کہتے ہیں. چلیں جی, اس جو میں تو سب کو جواب آپ کے مطابق جو اسلامی نظام کے اندر جیل کا سسٹم ہے وہ تو آپ نے بتا دیا ہے, آگے کوئی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اس میں تو اسلامی نظام یہ لے آئیں, اسلامی نظام اس ملک میں لے آئیں, اسلامی سسٹم لے آئیں, 5 سالوں میں آپ کا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے, لائیو ٹی وی پہ بیٹھ جائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مثلا میں فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے ملک میں ٹیکس کتنا اکٹھا کیا جاتا ہے؟ 8,000 ارب. جی. اور پتا اصل میں کیا ہے, ایکچوئل کتنا ہے؟ 4,000 ارب. باقی 4,000 ارب پتا آپ کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں؟ خود ہی ملازم کو ایک کو 4 لاکھ سیلری دی, 2 لاکھ کاٹ لیا. 40 محکمے آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنے والے بنائے ہوئے ہیں, سارے کا سارا وہ کھا جاتے ہیں, سارے کا سارا. ان میں سے کوئی آدھے لوگ ہیں, آدھے آفیسر ہیں جن کے باہر گھر ہیں. آپ زکوٰۃ کا سسٹم لے کے آئیں, 40,000 ارب آپ کے ملک کی زکوٰۃ ہے 1 سال کی. میں نے فوڈ فار تھاٹ آپ کو بتا دیا. وہ صرف اشرافیہ دے گی. اب میں کون, بلکہ اس پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ تو اسلامی سسٹم, آپ قرآن کا نظام لے کے آ جائیں بھائی, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگ بابے قائد اعظم کو بھی دعائیں دیں گے کہ یار اس نے ملک ٹھیک بنایا تھا. اور لوگ بھی آپ کو کہیں گے, لوگ بھی آپ سے سیکھنے آئیں گے, لوگ آپ کو ملنے آئیں گے, آپ کا سسٹم دیکھنے آئیں گے. بالکل ٹھیک. یہ جو آپ کہتے ہیں فلاں طبقہ پروٹیسٹ, یہ تو بیچارے سارے کے سارے ان کی تو مت ماری ہوئی ہے نا کہ یہ ان 5 لاکھ لوگوں کے اللہ کا آ رہے ہیں, ان 5 لاکھ لوگوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں. اور نہ ان کو تھینک یو ویری مچ جی, وہ میرا فکر ہے. چلیں جی, تھینک یو فار بینگ ود اس, اور انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. بہت شکریہ. آپ کے سننے والوں سے میں پیش کی معذرت کہ کوڑی کسیلی باتیں سنیں, لیکن میں چونکہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, اگر ان میں سے کوئی بات کسی کو قرآن کے خلاف لگے تو نیچے کمنٹس میں اگر سوال آئے تو میں اس کا جواب دینے کو پابند ہوں. بالکل ٹھیک. کہ میں نے جو بات کی ہے میں اس پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بھی اگر بولا ہو, وہ کہتا ہے آفتاب اقبال کے والد محترم تھے ظفر اقبال صاحب, مجھے لگا فراز, وہ کہتے نہیں فراز پہ تو پہلے بہت سارے جھوٹ لوگوں نے بات. وہ کہتا ہے کہ جھوٹ جو بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہی ہے ظفر, آدمی کو سب کردار ہونا.